بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب الرسول قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، محبت رسول فرض ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو آڑے چو کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ساری دنیا نالوں اور والدین نالوں اولاد نالوں بڑھ کے میری ذات نال محبت نہ کرے۔ دوسری حدیث صحیح البخاری اندر کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ نے سیدنا عمر دے ہاتھ نو پکڑ کے اپنے ہاتھ لے لیا اور فرمایا کہ جدو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ہاتھ پکڑے ہے تو سیدنا عمر فرمان لگے محبوب جی میں نو تسی ساری دنیا نالوں ساری کائنات نالوں زیادہ پیارے زیادہ عزیز زیادہ محبوب ہو سوائے اپنی جان دے۔ اور بڑی خاص کیفیت کہ حضور نے ہاتھ پکڑے ہے سیدنا عمر کا اور اپنے ہاتھ چھپا لے۔ پھر سیدنا عمر نے یہی بات فرمائی تو آپ نے فرمایا اے عمر اگر بات اس حد تک ہے تو پھر حج ایمان کامل مکمل نہیں ہوا۔ یہ سیدنا عمر نے رضی اللہ عنہ
جنہ دے بارے آپ دا فرمان ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، جس راستے تو عمر گزر جائے، اس راہوں، اس راستے تو، اس گلی تو، اس راہوں شیطان نہیں گزر۔ اتنی جلالت ہے سیدنا عمر کی، اتنی شان ہے سیدنا عمر کی کہ جس گلی چو عمر گزر جائے اس گلی چو شیطان نہیں گزر، جس راہوں عمر گزر جائے اس راہ تو شیطان نہیں گزر۔ اور یہ علامت ہے جڑا شیطان ہے وہ سیدنا عمر نال محبت نہیں کرتا۔ یہ دلیل ہے کسی بندے دی شیطان ہون دی کو سیدنا عمر نال محبت نہ کرے۔ اگر کسی دے ایمان نو پرکھنا ہوئے سیدنا عمر دا نام لگو، جے دا متھا ٹھیک رہے تو سمجھو کہ کوئی رتی موجود ہے۔ تو جے اس دے شیطان چہرہ پریشان ہو جائے اور ناگوار گزرے تو سمجھ لو کہ اس کا تعلق شین دے نال۔ توجہ ہے باشا؟ سیدنا عمر رضی اللہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے فرمایا عمر اجے پھر تیرا ایمان کامل مکمل نہیں۔ فرمایا محبوب جی اس وقت تسی منو اپنی جان تو بھی زیادہ پیارے۔ فرمایا الان، ہاں عمر اے اب بات بنی، اب تیرا ایمان کامل ہے، مکمل ہے۔ ایمان عمر دا ہے اور کامل ہون دی گواہی رسول اللہ نے دے چھوڑی، لیکن ایمان دی تکمیل ہوئی ہے محبت رسول اللہ۔ اساں سارے دا بھی یہی دعویٰ ہے کہ سانو نبی علیہ السلام کی ذات نال محبت اور اپنی جان کو زیادہ پیارے نے محبوب۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اپنی جانت تو زیادہ عزیز اور زیادہ مقدم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کس طرح پتہ چلے گا؟ دعوت ہے میرا اور تہاڈا، لیکن محسوس کس طرح ہوئے گا؟ دلیل کیا ہے؟ یہ میرا مسئلہ ہے، میں آپ سیٹ کر لاں گا، ہولی ہولی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ تو انہوں برداشت کرنا ہے تھے۔ انہوں اس جگہ تے لے آڑا ہوں، کچھ لے آؤ کہ میں لے آن دے ہوں۔ دعویٰ ہے محبت رسول، لیکن اس کی کچھ علامات کہ پتہ چلے کہ واقعی اس بندے نو حضور نال محبت۔ یقیناً کتاب و سنت کی روشنی اس کی علامات بھی موجود نے اور اس کے تقاضے بھی ہیں۔ جدوں اساں ساریاں دا دعویٰ ہے کہ ساڑی محبوب علیہ السلام نال محبت، اور یہ محبت عبادت ہے، اور یہ محبت اللہ اور دے رسول دا حکم،
اور یہ محبت ساری کائنات کو پیاری محبت، جہڑیاں وجوہات نے محبت دیا وہ ساریاں محبوب وچ موجود نے۔ حسن و جمال بھی مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، کمالات و معجزات بھی مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ احسانات اور جتنی امت لئی آپ کی خدمات نے انسانیت لئی، اگر اس مرحلے نو دیکھا جائے تب بھی مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ اللہ دا خود حکم ہے کہ محبوب نہ محبت کرو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اگر تواڈے والدین، بیوی بچے، رشتہ دار، بھائی، مال دولت، تجارت، کاروبار، بیویاں، اگر یہ تو اللہ و رسول اور جہاد نالو زیادہ عزیز نے تو پھر اللہ دے عامر دا انتظار کرو، یعنی قیامت دا یا اس دی گرفت اور پکڑ دا انتظار کرو۔ لہذا محبت نبی علیہ السلام دی ذات نال فرض ہے، ضروری۔ لیکن جڑی بات میں اس وقت تو آڑے سامنے بیان کرن دی چند لمحات کوشش کرا کہ محبت رسول واقعی میروں اور توانوں ہے، اس دی کوئی علامات، نشانیاں، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس بندے نو حضور نال محبت۔ اس دی علامات کتاب و سنت دی روشنی بیان کرنے تو تساں ان علامات تے غور کرنا، جو علامات تو آڑے چھپائیاں جان میرے اندر تو آڑے اللہ تے شکر ادا کیجئے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر گربان نے جھانکیے کہ کس ذات نال محبت دا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو۔ توجہ ہے تو کس ذات نال دعویٰ تو سب ہے کہ محبت رسول ہے، کہیں اس دعوے سچے بھی ہے وہ یا نہیں، وہ علامات تو اڑچ موجود بھی ہے یا نہیں، جو ایک محب کے اندر موجود ہونی ضروری نہیں، جڑی اس محبت کے تقاضے نے وہ تسی پورے کر رہے ہو یا نہیں، تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ اسی اپنے دعوے سچے۔ جان دے ہو نا کوئی بندہ میتھ دا، ریاضی دا سوال کرے نا تے آخر تے بندے نو اے محسوس کرنا ہوئے، پرکھنا ہوئے کہ میرا سوال دا جواب ٹھیک یا نہیں، تو بندہ پڑتال کر دے۔ اس پڑتال کے ذریعے پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا سوال بالکل ٹھیک ہے۔ محبت دا دعویٰ، محبت ہے یا نہیں، اس دعوے میں اور تسی سچے ہے یا نہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی بیٹھے نا، پہلے علامات تے غور کرن، پھر اس دے تقاضے تے غور کرن، پھر آخر تے میں اور تسا اپنے گربان جھانکڑا ہے کہ اسی اس وقت کس مقام تے کھڑے۔ دیکھیے بندہ محبت دا، پیار دا دعویٰ ظاہری طور تے اس نال کردا ہے، دل پیار نہ ہوئے لیکن ظاہری بندہ دعویٰ کردا ہے جس نال بندے دا کدے تعلق یا واسطہ نہ پینا ہوئے۔ انہوں تے بندہ دھوکہ دے سکتا، انہوں تے بندہ دھوکہ دیندہ ہے۔ اور ذرا دسو سوچو اس تو بڑا بد نصیب کون ہوئے گا جڑا حضور نو کہے کہ من تو نال محبت ہے تے اندر محبت نہ ہوئے۔ بھلا دسو کیڑا موقع ہے جتے حضور تو بغیر تسی گزر جا سو، کوئی ایک موقع ایسا دسو۔ دنیا ویکھو، آخرت ویکھو، ویکھو ذرا توجہ کرو۔ نکاح جنہ دا ہویا ہے، شادی شدہ جڑے لوگ نے، وہ ذرا غور کرن، اگر ساڑی نکاح تو بعد
کوئی بندہ حضور دی نبوت دا انکار چا کرے تو مسلمان نہ رہے تو نکاح رہ جائے گا؟ بولو، یہ مطلب ہے توڑا ساڑا نکاح اگر قائم ہے تو یہ حضور دی ذات تے ایمان موجود ہے۔ اگر وہ حضور دی ذات توڑے ایمان جو نکل جائے تو گویا نکاح کی خیال گیا نکاح۔ تو پھر یہ مطلب ہے جنہ دے نام تے جنہ دے اتے ایمان تے اتنے فائدے اٹھا رہے ہو، کدے خیال آیا ہے کہ اس حضور نال محبت سچے بھی ہے وہ یا نہیں؟ جے ہن تسی ایمان ہے رسالت دا انکار چا کرو، توڑا باپ مسلمان ہوئے تسی ہن کفر چلے جاؤ تو کیا تسی کافر ہو کے اپنے مسلمان باپ دی وراثت وارث ہوو گے؟ یہ مطلب ہے جو کچھ تو ملنا ہے اور لبنا ہے وراثت چو درمیان کیڑی ہستی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں تے ایمان ہے تو انہوں وراثت سارے اصول و ثوابت گویا تسا حضور دے نام تے بہت کچھ حاصل کیتا ہویا ہے تے انہوں نے دھوکہ نہیں کریں گا، انہوں نے محبت دلوں کریں گی۔ پھر واسطہ بھی پیڑا ہے، تسی قبر جدو جاؤ گے کی خیال کرتے ہو کہ روشنی مل جائے گی حضور تو بغیر؟ سوال تے ہونا ہے من نبیوں کا، جب تک حضور دا نام تسا نہیں لینا قبر روشن نہیں ہو۔ تسا کہنا ہے لا ادری میں حضور نو نہیں جاندا، بس تسا حضور نو اگر نہیں جان دے تو پھر قبر چ اندھیر نہ کری۔ اس واسطے ضروری کہ نبی علیہ السلام نال محبت اس دی علامات اور اس دے تقاضے جو شریعت نے بیان کیتے نے وہ میرے اور تواڈے اندر پورے ہو۔ آج دی گزارشات تسا اپنے گربانے جھانکڑا ہے کہ اسی اس وقت کس مقام تے کھڑے، پھر جان دے ہو قیامت والے دن ہاؤس دا پانی بھی انہاں دے ہتھوں پینا ہے۔ تو جو انہاں نے دھوکھا کیتا ہویا اگر وہی ناراض ہوئے، اگر وہی غصے اور جلال ہوئے، اگر انہیں انکار کر دیتا اور انہیں فرماتا کہ میرے نیڑے نہ آن دیو تو پھر بنے گا کی؟ شفاعت رسول تو بغیر کیا جنت داخلہ توڑا ممکن ہے؟ جدو شفاعت بھی ہو نہ کر بھئی یار دھوکھا بندہ او دنال کرتا ہے، زیادتی او دنال کرتا ہے جدنال دوبارہ بندے دا واسطہ نہ پینا ہو۔ حضور نال تے لمحہ لمحہ دنیا جی بھی تے آخرت جی واسطہ پیڑا ہی پیڑا ہے۔ جدو نجات ہی نہیں حضور تو بغیر، بخشش ہی نہیں، مغفرت ہی نہیں، شفاعت آپ دی، ساقی کوثر آپ نے، حساب کتاب آپ کی سنت کے مطابق، محمد الفرق بین الناس، آپ ہی فرق نے حق اور باطل کے درمیان، تو پھر حضور نے چھوڑے جدو گزارا بولو توجہ ہے حضور نال وفا کم از کم۔ کچھ عرصے کی بات ہے، ایک جگہ تے کانفرنس سی، عنوان سی فکر آخرت، کانفرنس دا عنوان سی فکر آخرت کانفرنس، کئی خطبہ سب ہر خطیب آوے وہ فکر آخرت ہے وہ نل تقریر کرے، گفتگو کرے، بندے بچارے ڈرن رون، تقریر ہو جائے بڑا اوکھا ہے کہ منازل بڑی اوکھی ہے، قبر بڑا مشکل ہے، حشر دے ماتا لمحات بڑے مشکل، مگر وہ میری تقریر سی آخر۔ میں انہاں بندیاں جدو ویکھے نا بھائی انہاں دی کیفیت بیچاریاں دی آخرت سن سن کے ہن تھکے پے تے ڈاڈے ڈرے پے نے تے پریشان بیٹھے۔ میں تقریر شروع کی تھی، میں کہ بات تانوں بڑے خطیب بڑھ رہا ہے کہ آخرت ہے تے اتھے قبر بھی ہے تے عذاب ہے تے قبر تنگ ہو سی تے بچو ہو سن تے سپ ہو سن تے آخرت جی بڑی پلسرات ہے تے بڑی اوکھی، بڑی ساری چیزیں میں کہ واقعی انہیں جو بیان کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے، حق کیتا ہے، سچ کیتا ہے۔ علماء بھی ایک دو تین بیٹھے سن سٹیج تے جنہاں خطاب کیتا، میں کہ انہاں علماء کو پوچھو بہت حضور ہونا ہے یا کوئی نہیں ہونا؟ وہ کہنے لگے جی حضور تے ہونا ہے۔ میں پھر تو ڈران دی کیڑی لوڑ ہے؟ تو ایویں پریشان کیتی جاندے ہو بندے نوں، بیچارے روائی جاندے ہو، ڈرائی جاندے ہو۔ جدو حضور ہونا ہے تو پھر کیڑا ایڈی پریشانی دی لوڑ ہے؟ حضور اتھے ہی ہونا ہے انشاءاللہ۔ کی خیال ہونا ہے نا؟ تو پتہ ہے وہ کون نے؟
لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. میں کہ بڑا تو سن ڈرایا ہے لیکن حضور اتھے ہی ہونے نے انشاءاللہ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین. جدو حضور نے ہونا ہے تو پھر تے انشاءاللہ سن دے کو نہیں پریشانی. توڑا کی خیال توڑا کی خیال ہے لاہور اللہ دا من خطرہ ہے باقی دیتے توڑا کوئی پتہ نہیں لگ رہا تو سیکھے دے نال ہو. میں کہ سن تے کوئی مسئلہ نہیں. حضور اتھے ہونا ہے انشاءاللہ حضور اتھے ہی ہونا ہے. اسم ہی حضور تے کول ہی ہونا ہے انشاءاللہ. پھر کیڑا مسئلہ ہے کیڑا ڈر ہے کیڑی پریشانی جدو حضور اتھے ہونا ہے. جیڑا تو مولوی بہت ڈرائے نا وہ کو ویڑ لگے پوچھ لیا کرو حضور اتھے ہی ہونا ہے. جو کہے حضور پاک نے اتھے ہی ہونا ہے پھر کہو بالکل ٹینشن کو نہیں. پھر تسی تشریف لے جاؤ. جی حضور اتھے ہونا ہے تو پھر انشاءاللہ کی خیال ہے پھر انشاءاللہ پھر حضور نے مشرکان دی تے کرنی کو نہیں سفارش تے بیتیاں دی بھی مگر ایسا ہی پھر رہ جانا ہے حضور پھر ساڑی ہی کرنی. توجہ ہے نا ماشاءاللہ. پھر پریشانی کا دی جس نے شرک کرنا ہے حضور فرماتے ہیں میرے او دے واسطے سفارش لکل امتین لکل نبی دعوت مستجاب. حضور فرماتے ہیں ہر نبی نو ایک دعا دا اختیار دیتا گیا. میری دعا قیامت اگلے دن تک مؤخر ہے میں او دے واسطے کرنی ہے جنہیں شرک نہ کیتا ہے. تو پھر حضور نے بیتین وے کیا آکھنا ہے سوکن لمن غیر آبادی. مشرک بھی گئے تے بیتی بھی گئے تے حضور اتھے ہی ہونا ہے تے انشاءاللہ اسم ہی اتھے ہی ہونا ہے. کی خیال ہے پھر سوارت شروع ہوئی مباہدہ تو ہونی مباہدہ واسطے ہی ہونی ہے نا. تو پھر تسی پریشان لگ دے ہو. میری کوئی طبیعت خراب ہے کوئی تسی پریشان لگ دے ہو. یہ تسی 10 بجے تک میرے نال این چل گئے نا تو پھر میں تقریر شروع کر دیا. نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ حضرت علامہ سید ستار شاہ صاحب نقوی. جس نو محبت رسول ہوئے اور دعویٰ ہوئے کہ میں حضور نال محبت تو پھر اس دعوے دی کچھ تقاضے اور کچھ علامات جو علامات تو آٹے چ موجود نے سمجھو کہ تو آنو حضور نال محبت ہے. تو جے وہ علامات نہیں اور تقاضے بھی وہ پورے تسی نہیں کر رہے پھر سمجھو کہ تسی اپنے دعوے کھوکھلے ہو سچے میں. تو حضور نال نبی پاک نال محبت ہی اہم دی بات نہیں بنے کہ دعویٰ کرو تے محبت ہوئے نہ. یہ انہوں فیصلہ کرنا ہے آگے چل گئے. جس نو محبت ہوئے حضور نال وہ حضور دی جدائی برداشت نہیں کرتا. یہ پہلی علامت. جس نو حضور نال محبت ہوئے وہ حضور دی جدائی ایک لمحہ برداشت نہیں کرتا. غور کیجئے حدیث صحیح البخاری میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کول ایک صحابیہ خطونا حاضر ہوئی فرما محبوب جی میرا دل کرتا ہے میں تو آڑے لئی لکڑی دا ممبر بناواں جس دے اوپر کھڑے ہو گئے تجھے خطبہ ارشاد فرماؤ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بناؤ. پرانے زمانے خواتین ہوتی تھی جو مسجدوں کے ساتھ محبت پیار ہوتا. مسجد جھاڑو دینا مسجد صفائی کرنا مسجد میں کوئی چیز لگا دینا لے آنا یہ خواتین کی ایک روایت تھی ہماری ماں و بہنوں کی. اس کو زندہ کیجیے. مسجد نبوی میں لکڑی کا پہلا ممبر جس نے بنوایا ہے وہ محبوب کی صحابیہ خاتون ہے. اس نے ممبر بنوایا
مسجد نبوی اندر ممبر پہنچا، نبی علیہ السلام ممبر دے اوپر تشریف لائے، پہلا خطبہ دین لی، پہلا جمعہ پڑھان لی۔ جو ہی نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، اس تو پہلے مسجد نبوی اندر ممبر نہیں سی۔ آپ جدوں بھی خطبہ ارشاد فرماندے، ایک کھجور دا خشک تنا مسجد نبوی اندر گھاڑے ہویا ہے، نبی علیہ السلام ادنا ٹیک لگا لیندے نے، ادھے اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیندے نے اور خطبہ ارشاد فرمائی جاندے نے۔ جدوں ممبر بنوایا، محبوب ممبر پہ چڑھے، صحابہ کرام فرماندے نے مسجد نبوی بھی صحابہ کرام نہ کھچا کھچ بری ہوئی۔ جو ہی حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، کیوں صحابہ کرام دی عادت مبارکہ سنت مبارکہ سی کہ حضور دی ممبر تے کھڑے ہون تو پہلے مسجد نبوی سارے صحابہ آ جاندے سے، سارے صحابہ پہلے پہنچے ہوندے سے۔ تے تسی 12:30 تھوڑا خطبہ کنواں شروع ہوندہ، 12:30 شروع ہوندہ ہے نا، 12:35 دیر تسی آندے ہو 1:15۔ خطبہ سننا اور دینا فرض ہے۔ جمعے کے بعد ایک فرشت اللہ کے پاس فرشتے لے جاتے ہیں بندوں کی، اس میں اسی کا نام جاتا ہے جو امام سے پہلے مسجد میں پہنچے۔ بعد چاہن والے اللہ کے پاس ان کا نام نہیں جاتا، جمعہ پڑھنے والوں فرض پورا ہوا ہے، حق ادا نہیں ہوا۔ 12:35 سے پہلے مسجد میں آنا فرض ہے، ضروری۔ بعد میں آنے والا گناہ گار ہے، خطا کار ہے، غلطی پر ہے۔ امام اگر 4-5 منٹ اوپر لے جائے خطبہ، گھڑیاں دیکھتے ہو اور سن لو، امام کا اوپر لے جانا امام کو اختیار ہے، تمہارا لیٹ آنا تمہیں شریعت میں کوئی اختیار ہی نہیں دیا۔ امام اوپر لے جا سکتا ہے، اس کو اختیار ہے، اگر 1:30 بجے اس نے ختم کرنا ہے 35 پہ کر دے، 40 پہ کر دے، 2-4 منٹ اوپر لے جائے، اپنی بات تکمیل کرے، مکمل کرے، امام کو اختیار ہے۔ تمہیں لیٹ آنے کا اختیار نہیں ہے، تمہارے لیے گھڑیاں لگائی گئی ہیں، تم امام کو گھڑیاں دکھاتے ہو، گھڑیاں تو تمہارے لیے لگائی گئی ہے کہ تم وقت پر آؤ۔ تم گھڑی مولوی کو دکھاتے ہو کہ مولوی جی ٹائم ہو گیا ہے، گھڑیاں تو تمہارے لیے تھی، تم الٹے گنگا چلاتے ہو، الٹی باز کرتے ہو، علماء سے چھیڑ چھاڑی کرتے ہو، علماء کی تحقیر کرتے ہو، علماء کو ذلیل کرتے ہو، علماء کو رسوا کرتے ہو، خطباء کو کہتے ہو کہ گھڑی پر ٹائم ہو گیا ہے۔ عالم آنکھوں والا نہیں ہے، اس کے پاس گھڑی نہیں ہے، وہ کوئی بیچ آیا گھڑی دبئی، توجہ ہے بھائی، اس کو گھڑی بیچ چھوڑی۔ علماء کو گھڑی ہے نہ کوئی گھڑی چور، ہم نے کوئی گھڑیاں بیچی ہوئی ہے، اسی کو نشئی ہم گھروں گھڑیاں بیچ آئی۔ توجہ ہے ماشاء سمجھ آ گئی؟ چلو یا اللہ دوبارہ کسے نہ لے آئے، آمین کہو۔ من پتا ہے تھوڑی گڑبڑ ہے، توجہ ہے۔ گھڑیاں مقتدی کے لیے، تم وقت پر آؤ، امام وقت کا پابند، وہ خود پابندی کرے۔ جب سارے 12:30 یہاں بیٹھے ہو گئے، امام کا دماغ خراب ہے، وہ 2 گھنٹے لگا رہے، وہ اس لیے لمبا کرتا ہے کہ بندے لیٹ آ رہے ہوتے ہیں، دیکھتا ہے تو کہتا ہے بس چلو یہ آ گیا ہے، کوئی سن کے چلا جائے، پتہ نہیں وہ کس تڑپ میں لگا ہوتا ہے۔ تم گھڑیاں دکھا کے اپنی پورا ثواب ہی ضائع کرتے۔ سنیے جو بات میں سمجھا رہا ہوں، ممبر پہ حضور تشریف فرما ہوئے، کھجور کا خشک تنا، واہ محبوب تیری جدائی کون برداشت کرتا، کھجور کا خشک تنا جد حضور ٹیک لانے سے
صحابہ کرام فرماندے نے انج رویا، انج انہیں رونا شروع کیتا ہے جویں بچہ ماں تو جدا ہو کے روندا ہے۔ کھجور کا تنا رو رہا ہے محمد کی جدائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہاں گڑا ہوا ہے، حضور یہاں تشریف فرما ہے، چند فٹ کی دوری حضور کی وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جسے محبت ہو وہ اپنے محبوب سے وصال جاتا ہے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو آواز سنی کھجور دے خشک تنے دے رون دی آواز سنی، حضور چپ کر گئے، خاموش ہو گئے، روک گئے۔ صحابہ بھی خاموش نے، حضور بھی خاموش نے۔ ایک کو رو رہے ہیں کھجور کا تنا، مسجد نبی کا سما کیسا ہوگا؟ ذرا تصور کرو گا مسجد نبی کی حالت کیا ہوگی؟ حضور ممبر پہ کھڑے چپ کر گئے ہوں گے، صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے چپ کر گئے ہوں گے، اور وہ تو رو رہا ہوگا کھجور کا خشک تنا۔ صحابہ بھی سن رہے، حضور بھی سن رہے۔ چند لمحہ سنن تو بعد نبی علیہ السلام ممبر تو نیچے اتر آئے، وہ دے اوپر آ کے ہاتھ رکھے ہیں۔ صحابہ کرام فرمان جدے رون دے بچے نو ماں چک لوے، چھاتی نہ لاوے، وہ چپ کر جانا ہے۔ ایویں کھجور دا خشک تنا چپ کر گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی ویلے فرمایا میرے صحابہ میری جدائی برداشت نہیں کر سکیا، ایک کھجور دا خشک تنا میری جدائی برداشت نہیں کر سکیا، لہذا انہوں تو کھیڑیا جائے، انہوں دفن کر دیتا جائے، انہوں مٹی اندر دفن کرتے گڑا کھود کے دے دفن کر دیتا جائے۔ یہ نہیں برداشت کرے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی۔ جڑا محبت کرتا ہے وہ دی پہلی علامت کی ہوندی ہے کہ محبوب دے وصال چاہتا ہے، محبوب نو ویکھنا چاہتا ہے، محبوب دا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابو بکر جی محبوب جی، فرما ہر بندے دی کوئی نہ کوئی خواہش ہوندی ہے، چاہت ہوندی ہے، تیری کوئی خواہش کوئی چاہت ہوئے دنیا اندر، ہر بندے دی کوئی نہ کوئی تمنا ہوندی ہے۔ فرما محبوب جی یہ میریاں تین خواہشاں ایک نہیں، میریاں تین خواہشاں ہیں کہ اللہ میریاں پوریاں کر دے، ایک خواہش تے پوری ہو گئی ہے۔ فرما کیڑی ہے ابو بکر؟ فرما محبوب جی میری خواہش سی بیٹی میری ہوئے، بیوی رسول اللہ دی ہوئے، میری بیٹی ہو، رسول اللہ کے نکاح میں ہو، اللہ نے میری خواہش پوری کر دی ہے، حضور تجھے داماد بنا دیا ہے صدیق کا۔ لوگ آندے نے کہ بھئی عمر حضرت عائشہ کی بہت تھوڑی تھی، 9 سالہ کی عمر تھی، ان کے گھر میں رخصت ہو کے آ گئی تھی۔ لوگ نہیں مانتے اس حدیث کو، اس روایت کو، یہ صحیح بخاری دی روایت۔ لوگ آدھے عقل نہیں مانتی، عقل نہ مانے، جب حدیث آ جائے تو پھر عقل کو تابع کرو حدیث کے۔ جو بنی حضور کے لیے ہے، جو بنائی حضور کے لیے گئی ہے، اس کو دنیا میں لا کے اس کو تھوڑی عمر میں بڑی عزت احترام اور جسامت دے کے حضور کے گھر میں لانا، تاکہ ایک بالغہ، ایک باکرہ، ایک قوت حافظہ کی مال خاتون حضور کے نکاح میں آئے، حضور سے دین سیکھے، اور حضور کے جانے کے بعد 50 سال تک امت کی رہنمائی کرے۔ یہ رب کا انتخاب ہے۔ جو رب امی عائشہ کو بنائے جب محمد مصطفیٰ کے لیے کیا ہے، پھر اعتراض کس بات کا ہے، اختلاف کس بات کا ہے؟ جب صدیقہ کائنات کو کہ گارے کو جوڑا ہی محمد مصطفیٰ کے لیے کیا ہے، جب انہیں پیدا ہی دنیا میں مصطفیٰ کے لیے کیا گیا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں عائشہ تیری تصویر میرے پاس جبریل ریشمی رومال میں لایا تھا، میں خواب
میں تیری تصویر کو دیکھ کے کہا تھا یہ تو ابو بکر کی بیٹی عائشہ لگتی ہے. فرمایا ہاں محبوب جی یہ عائشہ محمد صدیق کی بیٹی ہے. یا لگا یا محمد، اے محمد یہ بنائی آپ کے لیے گئی تھی. زبانیں بند کی جائیں اور یہ قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے کہ 18 سال سے کم بچی کا نکاح رجسٹر نہیں ہو سکتا، 18 سال سے کم بچی کا نکاح پڑھایا نہیں جا سکتا. یہ قانون کتاب و سنت کے خلاف ہے. ہم اس قانون کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. وقت آئے گا اور افضلیت کی یہ خواب پوری نہیں ہونے دیں گے. یہ قانون بدلوا کے رہیں گے. امی عائشہ صدیقہ کے نکاح کو خلاف قانون کہنے کے لیے، مذاق کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے. جب عورت بالغ ہو جائے تب بھی نکاح ہو سکتا ہے، عورت نابالغہ ہوئے تب بھی نکاح ہو سکتا ہے. قرآن پڑھیے سورۃ الطلاق میں اللہ نے اس عورت جو نابالغہ ہے اس کا نکاح ہو جائے تو اس کے طلاق کے مسائل قرآن میں بیان کیے ہیں. جب قرآن کہہ رہا ہے کون ہے انکار کرنے والا؟ اہل حدیث کا عقیدہ سن لیجئے. رب کا قرآن بھی سچا ہے، میرے محمد کی حدیث بھی حق ہے. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان سیدہ عائشہ صدیقہ، شان سیدہ عائشہ صدیقہ، شان سیدہ امی عائشہ صدیقہ، اہل حدیثوں کا بادشاہ سیدہ امی عائشہ، سیدہ امی عائشہ. نہیں تو آڈج من کوئی گڑبڑ تو نہیں لگتی، بندے تو پکے نے پرانے نے، میرے سیپی نے، میں جاننا بندے پکے نے ٹھیک نے، لیکن کوئی ویسے مسئلہ ہے، کوئی تھوڑا جا گیپ ہو گیا، یعنی کوئی سال 2 سال ہو گیا، 3 سال. سیدہ کائنات امّا جی عائشہ رضی اللہ تعالی فرمایا محبوب بنائی تو آڈے لئی، یہ تو بنائی آپ کے لیے گئی، یہ تو آئی دنیا میں آپ کے لیے. اعتراض کس بات کا ہے؟ جب حدیث میں آ جائے سنیے جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. میرے تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاقات، آپ دی زیارت، آپ دا دیدار، یہ دی محبت ہوئے نا، یہ دے دل وچ محبت ہوئے حضور دی، وہ ہر ویلے حضور دے دیدار نو نار رہنو تڑپتا ہے. فرمایا اس کو دفن کر دو، یہ محبوب کی جدائی برداشت نہیں کر پائے گا. حضور سے ملاقات، حضور کا دیدار، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان حدیث توجہ فرمائی. جدھر میں لے جانا چاہنا کہ یہ محبت حضور نال ملاقات کا ذوق، ملاقات کا شوق تمہارے دل میں مصطفیٰ کا ہے یا نہیں ہے؟ بے دل کردہ ہے حضور نو ملن تھے، یہ خیال دل کردہ ہے حضور نو ملن دے دل کردہ ہے؟ پکی بات، ہر بندے دل کردہ ہے کیڑا ویل ہوئے حضور دا زیارت ہوئے، دیدار ہوئے. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد دے پیارے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضور تو پیارے لے آئے نا. حدیث بخاری جدو صدیق دے گھر داخل ہوئے فرمایا ابو بکر جی محبوب جی. فرمایا اللہ من ہجرت کا حکم دیتا ہے. صدیق فوری رو. فرمایا ابو بکر رو کیوں رہا ہے؟ محبوب جی تہاڈے بغیر میں کیویں زندہ رہا، تہاڈی جدائی میں کس طرح برداشت کراں گا، میرے کو نہیں رہا جا سکے گا. رو پیسے تھے. آپ نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ نے تنو ہجرت دا ساتھی بنایا ہے. روندے روندے صدیق آس پہ بخاری حدیث
اما فرماتی میں نے اس دن پتہ چلے ہے کہ بندہ روندے بھی آنکھوں جو آنسو بھی وستے رہنے تے بندہ ہستا بھی رہتا، روئے جدائی میں ہنسے مصطفیٰ کی زیارت دیدار صحبت۔ فرما ابو بکر تیری خواہش چاہت، فرما ابو جی بیٹی میری نکاح تمہارے ساتھ ہو جائے یہ خواہش تھی، پوری ہو گئی۔ اور کوئی فرمایا محبوب جی دوسری خواہش، اللہ مال من دئی آوے تے حضور تسی اعلان کیتی آؤ تو میں سارا مال اللہ دی راج خرچ کر دے۔ فرما کوئی تھور خواہش، تیسری خواہش تے توجہ، النظر الى وجہ رسول اللہ، محبوب جی میرا دل کردہ ہے ہر ویلے میں محبوب دا چہرہ ہی ویندہ رہا، ہر ویلے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا رہو۔ کتنی خواہش ہے صحابہ کی حضور کو ملنے کی، حضور کی ملاقات کی، محبت تھی نا صحابہ۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیماری اندر تکلیف اندر آخری ایام نے زندگی دے آپ دیا ساری ادواج مطارات اکٹھیوں کے حضور دے کولا کے عرض کرتی نے محبوب جی لگتا ہے توڑی بیماری ودی جا رہی ہے، زیادہ دیر توڑی زندگی وفا نہیں کرے گی۔ اسی ایک سوال لے کے آئی ہیں، ایک خواہش ایک چاہت لے کے آئی ہیں، ساڑھے دل اندر خیال ابھرے آئے محبوب جی تسی دنیا تو چلے جاؤ گے، ساڑھے وچوں سب تو پہلے توڑے نال ملن واسطے کون آئے گا؟ ساڑھے جو پہلی ملاقات توڑے نال کس دی ہوئے گی؟ سانو دسو ساڑھا فراق تے جدائی کدو ختم ہونے تے کنے سب تو پہلے توڑے کو لانا ہے؟ آپ نے فرمایا جدے ہاتھ لمبے ہونگے، توڑے جو جدے ہاتھ لمبے ہونگے نا ان دی پہلی میری ملاقات ہوئے گی۔ حضور دنیا تشریف لے گئے، ساری ادواج مطارات حضور دے وفاتوں چند دن بعد اکٹھی ہو کے بہ گئیاں دینے دھاگا لے آؤ رسی لے آؤ ہاتھ نہ پیے، کون جائے گا حضور کے پاس؟ صحابہ کی خواہش یہ ہے، صحابیات کی خواہش یہ ہے، ازواج مطارات کی خواہش یہ ہے، وہی لمحات ہے جو حضور کے ساتھ گزر جائے۔ محبت تھی ساری ادواج مطارات امات المومنین بیٹھیا نے داغے لے کے ناپ رہیاں نے اپنے ہاتھ ناپدیاں فرمان لگیاں، ہاتھ تے لمبے نکلے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ساری ادواج کہنے لگیاں سودا تیری واری آئے گی، تو سب تو پہلے دنیا تو جائے گی، تیری ملاقات مصطفیٰ نال ہو جائے گی۔ اور مسئلہ سن لو کدو ملاقات ہوندی حضور نال کدو مومن دی اکھ بند ہوئے ادھروں ملاقات مصطفیٰ دی ہو جاندی، کدو بندہ فوت ہوئے نا سدھا جا مصطفیٰ کل پہنچتا ہے۔ دلیل کی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کہیں اہل حدیث کا مسلک منائی سن لو کہ رویا نہ کرو ماتم نہ کیتا کرو جزا فدا وین نہیں، کیوں جڑا گیا ہے مومن کتے پہنچے ہے؟ فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی، اللہ فرماتا ہے آتن میں اپنے پیارے بندے اندر داخل کرا۔ کیڑے پیارے بندے؟ سبحان الذی اسرا بعبدی، کیڑے پیارے بندے فاؤ آئلہ عبدی ماؤ، کیڑے پیارے بندے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ساری ادواج مطارات امات المومنین رسی لے کے دھاگا لے کے ہاتھ ناپ رہیاں نے۔ سیدہ سودا فوت ہوئے گی، سب تو پہلے ہاتھ دے لمبے نکلے، لیکن اللہ دا امر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے فوت ہو گئیاں۔ جدو زینب فوت ہوئیاں ساری ادواج مطارات کہنے لگیاں اے سودا ساتھ خیال کیتا سی اساد حدیث دی روشنی اندر تیرے ہاتھ ناپے، تیرے ہاتھ لمبے نکلے سن، ساڑھا تا یہ عقیدہ نظریہ بنیا سی کہ پہلے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت آئے گی جا حضور رو ملے گی، لیکن یہ زینب چلیاں گئیاں نے، لہذا اس دن حدیث دا معنی سمجھن اندر سانو خطا لگ گئی ہے۔ معنی کی حدیث دا کہ جدے ہاتھ لمبے ہونگے تے جڑا سب تو زیادہ
صدقہ کرنے والی ہوئے گی، خیرات کرنے والی ہوئے گی، وہ بیوی دنیا تو پہلے جائے گی۔ آج حدیث دا معنی سمجھ آیا ہے، یہ مطلب ہے حدیث حق ہوں دیئے، ہمیں معنی سمجھن اندر خطا بھی لگ جائے، حدیث اندر غلطی ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ آج نہ صحیح تو کل صحیح، حدیث دی تعبیر امت سامنے آ جائے گی، حدیث دی مراد امت سامنے آ جائے گی۔ حدیث دا انکار نہ کیتا کرو، سب نہ پوچھا کرو علماء کرام کو لو یہ حدیث ہے جو علماء فرمان حدیث ہے، پھر پوچھا کرو یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، جے صحیح ہوئے پھر حدیث نو من لیا کرو، تسلیم کر لیا کرو۔ یہ کیا کرو، سمجھتے نہیں آ رہی، یہ حدیث سمجھ نہیں آ رہی لیکن حدیث ہے، میری سمجھ غلط ہو سکتی ہے، مصطفیٰ دی حدیث میری سمجھ محدود ہو سکتی ہے، مصطفیٰ دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ آج نہ صحیح کل تعبیر ہو جائیں گی، آج نہ صحیح کل شرح سمجھ آ جائے گی، آج نہ صحیح کل تفسیر سمجھ آ جائے گی۔ حدیث حدیث ہوں دی، حدیث حق ہوں دی، توجہ فرمائیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سماعت فرمائیے۔ میرے محبوب علیہ السلام بیماری دی حالت کیفیت اندر آپ دی دنیاوی زندگی دا آخری دن، دنیاوی زندگی دا کچھ بولیے، دنیاوی زندگی دا اخروی زندگی دا، دنیاوی زندگی دا اخروی زندگی دا، اخروی زندگی دا، اخروی زندگی دا پہلا دن، دنیاوی زندگی دا آخری دن، اخروی زندگی دا پہلا دن، یعنی حضور جس دن دنیا تو جانے اس دن سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ تشریف لے آئیاں۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا نو ویکھیا ہے، اپنے قریب ہون دا اشارہ فرمایا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نیوے ہو کے نیچے ہو گئے، حضور دے کان آپ ہونٹ مبارک اپنے کان رکھے، حضور نے پیار نال فرمایا فاطمہ تیری میری جدائی دا وقت آ گیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رو پئیاں نے، جو ہی رونا شروع کیتا ہے، حضور نے ویکھیا تے فرمایا فاطمہ، پھر اشارہ فرمایا، سیدہ پھر نیویاں ہوئیاں، آپ نے فرمایا فاطمہ نہ رو، میرے اہل بیت چوں سب تو پہلے تیری میری ملاقات ہو جائے گی۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا ہنس پئیاں نے، پہلے موت تو نہیں روئیاں، پہلے حضور دی جدائی تو روئیاں نے، پھر اپنی موت دی خبر سنی ہے تے ہنس پئیاں نے۔ چاہیے سی نا اپنی موت دی خبر سن کے زیادہ روندیاں، لیکن اپنی موت دی خبر سن کے مسکرا کیوں پئیاں نے؟ پہلے روئیاں نے حضور دی جدائی اندر، دوجی باری مسکرائیاں نے حضور دی ملاقات اندر کہ مصطفیٰ نہ جلدی ملاقات ہو جائے گی۔ کل 6 منٹ جدائی آئی ہے امنا فاطمہ الزہرا نو، اتنا غم لگا ہے حضور دی جدائی دا، اتنا دکھ لگا ہے حضور دی جدائی دا کہ 6 ماہ کسی عورت نے بھی سیدہ فاطمہ مسکران دیا نہیں ویکھیا۔ اتنا غم لگا ہے کدوں وقت آئے کہ نبی علیہ السلام نال ملاقات نصیب ہو جائے۔ دل کردہ ہے مصطفیٰ نو ملنا نو، دل کردہ ہے آج جانا ہے انشاءاللہ، کدھے بلا ملن جانا ہے انشاءاللہ، ملنا ہے حضور نو۔ آج تسی پریشان ہو بابا بھابیاں دی تقریر کی وجہ ہو رہی ہے، انشاءاللہ آج حضور نو ملنا ہے۔ انشاءاللہ دے کہو تو آنو پریشان لگ گیا بھائی انہوں نے لے بنجوئے کسی پاس، دعا کرو بالا اللہ تو چنگے پاس لے جائے۔ دل کردہ ہے حضور نو ملن دے، آؤ چلے پھر حضور کے پاس۔ کی خیال اے تو تنگ نہیں ہوئے جی؟ پاکستان تو تنگ نہ ہوئے، پاکستان تو جمعیت اہل حدیث پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مولانا نقوی صاحب، مولانا نقوی صاحب سب اور جو نمازی آئے ہوئے ہیں زندہ باد، آپ بھی زندہ باد ہیں، آپ تشریف لائے آپ ثبوت ہے، بار بار آپ کو جگہ میں سوئے محسوس طرح پڑے۔ پاکستان، پاکستان، شان صحابہ، شان مصطفیٰ، آپ بھی زندہ باد۔ آؤ چلے حضور کے پاس۔ 10 بجے میری تقریر شروع ہونی ہے جی، میں تو تیار کر، طبیعت میری آج زیادہ خراب سی، چھٹی بڑی لگی ہے بھائی محمود صاحب کھولو، لیکن
دعا کرو بندہ ڈاڈے بندے کو پھنسے بھی نہ. آؤ چلیں حضور کے پاس. دنیا تکتا نہیں گئے, آؤ چلیں حضور کے پاس. تھک نہیں گئے 3.5 سال عمران خان. چلو پھر حضور کو چلیے, کی خیال ہے؟ آؤ چلیں حضور کے پاس. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے پیارے توجہ فرمائیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار اندر نے 13 دن بخار صدیق نو آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زندگی دا آخری دن ہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایویں بے ہوشی دی کفیت اندر نے سخت بخار شدت بخار دی ایویں تھوڑا جے تکلیف اندر آرام محسوس آنکھ کھولی ویکھیا تے گودی امی عائشہ دی سار صدیق دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نال فرماند نے بیٹا عائشہ آج دن کیڑا ہے؟ فرمایا ابا جی سوار ہے. صدیق تھوڑا جائے نا چہرے تے مسکراہٹ جی آئی. فرما ابا جی سمار کیوں پوچھ دے ہو؟ کیوں پوچھ دے ہو سمار دن کیوں پوچھ رہے ہو؟ فرما سوار نو ہی گئے سن مصطفیٰ میرے پیر و مرشد محمد مصطفیٰ سوار نو دنیا تو گئے سن. میری چاہت سی میری خواہش سی کہ میں نے موت آوے سوار والے دن. بیٹا عائشہ آج لگتا ہے مجھے موت آ جائے گی, کیونکہ جتنی عمر حضور کی اتنی عمر صدیق کی. جڑے دن حضور دنیا تو گئے اسی دن صدیق گیا ہے. جتنے دن حضور پہ مار اتنے دن صدیق پہ مار. جیڑی تکلیف حضور نو آئی وہی تکلیف صدیق نو آئی. گودی امی عائشہ کی تھی سر حضور کا تھا, گودی امی عائشہ کی تھی جناب اور صدیق کا سر تھا. انداز بھی وہی ہے. فرمایا عائشہ سوار ہے جی. فرما لگتا ہے من آج موت آ جائے گی. بیٹا عائشہ جی آج شام تک بھی میں فوت ہو جاواں میں آج ہی دفن کر کے پیارے کول پہنچا دے آجے. آج ہی من جان دے آجے من دنیا تے نہ رکھے آجے. ایک رات میری میت نو نہ رہن دے آجے. اسی وقت میں نو دفن کر دے آجے. میں نے پہنچایا جائے اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاکول. سنو دل کرتا ہے حضور نو ملن تے جے محبت ہے تے آؤ چلیں حضور کے پاس. اگر محبت ہے نبی علیہ السلام دے نال, اگر عقیدت ہے نبی علیہ السلام دی ذات نال, جنہوں محبت ہوئے وہ تے اپنے معبود نو ملن دی چاہت خواہش کردا ہے. آؤ چلیں پھر حضور کے پاس. یہ سمجھنا ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھا رہے ہیں. نماز فجر دے دوران حملہ کیتا ہے ایرانی بندے نے. مذہباً مجوسی ہے, نیشنلٹی ایران دی سی ایسے کو نا فیروز کنیت ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی نے حملہ کیتا ہے سیدنا عمر تے. سب تو پہلے مسجد نبی اندر دہشت گردی جس ملک نے کرائی ہے کچھ بولو ہاں پر جان ہو پرچہ میرے تو ہونا کیڑا تو آڑے تو کن نے کرائی میرا. آج بھی پوری دنیا میں جہاں بھی اہل اسلام اور اسلامی ملکوں میں دہشت گردی ہے اس کے پیچھے اللہ کی قسم یہی ملک ہے. انڈیا بھی استعمال کرتا ہے تو اسی کو کرتا ہے. تم کہتے ہو یہ مسلمانوں کے خیرخواہ ہے, اللہ کی قسم یہ مسلمانوں کے خیرخواہ نہیں ہے. ان کا ایجنڈا ہے اپنا پوری دنیا میں اپنے مذہب کے نفاذ کا ایجنڈا ہے. کہاں ہے ایران میں سنیت؟ لگاؤ ایران کا کوئی ٹی وی کوئی چینل, مجھے اہل سنت کی وہاں اذان دکھا دو, اہل سنت کی نماز دکھا دو. یہاں کے اعلی تشیعوں کو بتلاؤ کون سا حق ہے جو حاصل نہیں ہے.
مساجد موجود ہے، امام برگاہیں موجود ہے، مدارس موجود ہے، ماتم موجود ہے، بازار بند ہے، سارے انہیں حقوق حاصل ہے، جو ان کے مذہب کے رواج ہے وہ سارے پورے کرتے ہیں، بلکہ ایران سے بڑھ کے پورے کرتے ہیں۔ وہ اہل سنت ایران میں آزاد کیوں نہیں ہے؟ بتلایا جائے، ایران میں اہل سنت آزاد کیوں نہیں ہے؟ کون سا اسلامی پہلو ہے جو ایران میں نافذ ہے؟ سن لیجیے، آج بھی امت دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک دھڑا ایران کے ساتھ کھڑا ہے، دوسرا دھڑا سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ پوری دنیا میں تقسیم ہے۔ سن لو اہل حدیث آج بھی سعودی عرب کے ساتھ کھڑے تھے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ کہتے ہو نا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کیوں ساتھ دیتی ہے ہمیشہ مسلم لیگ کا؟ لوگ کہتے ہیں سیٹوں کی وجہ سے، میں کہتا جھوٹ بولتے ہو، سیٹوں کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ اس کی خارجہ پالیسی میں سعودی عرب کو اولین حیثیت حاصل ہے، جو سعودی عرب کا خرخواہ ہے۔ ہماری سیاسی پوزیشن پہلی پالیسی کا پہلا نقطہ ہی مکہ ہے اور اس کے ساتھ مدینہ پاک ہے۔ پیپلز پارٹی کھڑی ہوتی تھی کس کے ساتھ؟ ایران کے ساتھ۔ ہم اس سیاسی قوت کے ساتھ ہوتے تھے جو سعودی عرب کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ دو جماعتیں تھی بس، اس لیے ہم ادھر کھڑے ہوتے تھے کہ یہ گروپ ایران کا تھا۔ جب تیسری پارٹی آئی ہم نے کہا چلو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ روز لوگ کہتے ہیں جی ہر ویلے مسلم لیگ نو ووٹ دے دینا، اسی بات چلو اسی تیسری پارٹی آ گئی ہے، انصاف اس کو دے۔ لیکن پتہ تب چلا جب یہ بھی اسی گروہ میں چلے گئے، ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ دیکھے کوئی دھرنا مجھے دکھا دے جس کے پیچھے راجہ ناصر عباس نہ کھڑا ہو، جو ایران کا خاص نمائندہ ہے پاکستان۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب پر قبضہ کرے اور وہاں مکہ و مدینہ میں اپنے مذہب کو نافذ کرے، امام مہدی باہر آئیں اور سید ابو بکر و عمر کو روض رسول سے نکالے۔ کیا چاہتے ہو تم کہ ابو بکر و عمر کو روض رسول سے نکال کے باہر نکالا جائے؟ ہمیں کہتے ہو جماعت کے بارے میں، یہ کہتے ہو کہ یہ ووٹ ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ کوئی کہتا ہے سیٹوں کی وجہ سے، کوئی کہتا ہے کس وجہ سے۔ سن لو، ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہر وہ سیاسی قوت جو سعودی عرب کی حمایت کرے گی ہم اس کی حمایت کریں گے، کیونکہ سعودی حکمرانوں کو ہم مکہ و مدینہ کے لیے چار دیواری سمجھتے ہیں۔ جو اس چار دیواری کو توڑیں گے ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ مکہ و مدینہ میں آج بھی توحید و سنت ہے، مکہ و مدینہ میں قیامت تک توحید رہے گی، شرک کا خاتمہ رہے گا انشاءاللہ۔ پروفیسر علامہ صادق میر صاحب، پروفیسر علامہ صادق میر صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، سید سلطان شاہ نقوی صاحب، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم پھر ایران پہ کل جب قبضہ کریں گے مکہ مدینہ میں۔ یہ اسی وقت کی بات ہے، بھول گئے ہو؟ ہمیں تو سب کو یاد ہے جب علامہ شہید یہاں زندہ تھے لاہوریو، چوک دال گرہ میں جلسہ ہوا تھا، حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ کی سے صدارت میں حرمین شریفین کانفرنس ہوئی تھی۔ کیا کہتے تھے یہ مولوی کہ ہم مکہ مدینہ پہ حملہ کریں گے۔ 21 مولویوں پہ جدہ ایئرپورٹ پہ فوٹو لگے گئے تھے کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، یہ ادھر نہیں آ سکتے۔ اس وقت علامہ شہید نے کہا تھا، یزدانی شہید کی تقریر میں جو تھے آج میں سے کئی بزرگ ہوں گے، اس وقت انہوں نے کہا تھا جاؤ حملہ کرو، جاؤ حملہ کرو۔ جا گیا کہ سر مولوی جی اتنے ساڈا شرک نہ آیا تو حملہ کر دیا۔ تو یزدانی شہید نے کہا جاؤ حملہ کرو، وہ بھی تیار بیٹھے نے۔
انہوں نے کہا کون؟ یہ دانشید پھر اپنے لہجے پتہ کی پڑھا الم تر کیف فعل. یہ دانشید نے کہا تسی جاؤ اگو بھی تیار بیٹھے نے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. بیت اللہ آج بھی ہمارے پاس ہے، مدینہ آج بھی ہمارے پاس ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ توحید کے پاس ہی رہے گا. ذہن جو کٹو ساریاں گلاں ایس بات سے سپورٹ کر دینا، ایس بات سپورٹ کر دینا. یہ باتیں ممبر پہ کوئی بیان نہیں نہ کرتا، یہ میں ٹھیکہ چکے ہوئے. مرنا تو اس دن ہے جے دن مرنا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہوش سے بولا کرے. جماعت دی 2 سیٹاں تے جماعت ویچی ہوئی، جماعت 2 سیٹاں تے نہیں ویچی ہوئی، مکہ مدینہ کے لیے کیے ہوا ہے سارا کچھ. 2 سیٹاں تے جانے ویچی ہوئی، میں آگے تو ایک بھی کو نہیں لئی، تو مفت ویچی ہوئی. سن لو ہماری عقیدت، مکہ و مدینہ پر آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. ایران بذریعہ یمن حوثی باغیوں کے ذریعے چاہتا ہے سعودی عرب کو کمزور کر دے، ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ حرمین شریفین کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ بندہ تھا جی مکہ مدینہ کھلو گے تسی سعودی حکمران نال کیوں کھلوتے ہو؟ میں کہ 4 دیواری ہیں، ادھوں اٹھا کے اندر بڑھنا چاہتے ہو. اسی 4 دیواری تاں بچا، اس وقت بچانا 4 دیواری کہ یہ رہے گی، یہ ذریعہ ہے انشاءاللہ. مکہ و مدینہ اہل توحید کے پاس رہے گا، شرک نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. یہ آنن بہت سے جلوس کڑی کڑن دینا تو آندن اتھے پھر 20 تراویاں کیوں ہوندیاں؟ انہوں نے پچھلے سال 8 کر چھوڑیا. ہون اور دسو اور حکم فرماؤ کیڑی شے چاہندے ہو؟ انہوں نے پچھلے سال بیت اللہ جی 8 پڑھائیاں تو مسجد نبی جی 8 پڑھائیاں. انشاءاللہ اس سال پھر کوشش کریں گے 8 ہی پڑھاواں. آدھنا تو جلوس کرنا، میں کہا پتر لگ دے جلوس کرنا. انہوں تو یار بھی پکانی، میں کہا پکا کے ویکھو. اسو تو لنگر جانا حضور تو مدینے پاک، میں کہا ونڈو کت سی تو انہوں ونڈن دے. انشاءاللہ مکہ مدینہ اہل توحید کو رہے گا انشاءاللہ. انہوں کو عمران خان بس ایران کی حمایت میں چھوڑ دے، سعودی عرب کی حمایت میں کھڑا ہو جا، ہم آج بھی آپ کے ساتھ. ہاں بابی ٹرین فیر لگا یا نہیں لگا، ٹانگ دے جی میں بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو گھڑیاں چاہ لیں، موٹر سائیکل چاہ لگا، جو مرضی چاہ، جو مرضی ویچ جازا، سر کوئی رولا نہیں. بس مکہ مدینہ بے وفائی نہ کر. تو ایران کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ان کے پیسے کے ساتھ سارا کچھ کرتا ہے، اور ہمیں کہتا ہے کہ اہل حدیث ہمارا ساتھ نہیں دیتے. کئی اہل حدیث ان پر پریشانی لگی ہوئی ہے، کہتے ہیں جی یہ نال کیوں نہیں تسی سانگ دیں دے. میں آگے تسی دی لتاں دے زخم بھی کھا دو، میں لے جو میں آیا ہوں لاہور، میں آگے تو بھی کھا دو، کدھے فیر لگا ہوئے جھوٹے لتاں نہ بنی ہوں تو میں نے پھاڑ لوں. مگر سارے قصور معاف ہے، لیکن مکہ و مدینہ سے غداری معافی نہیں ہے. ایران کے پیسوں سے سارا کچھ کرو، اور ناظر عباس وحدت المسلمین و نعرہ لاؤ، تسانہ حدیث نبیہ کو بنال کھلو وہ مکہ مدینہ کے خلاف. ہائے ہائے اللہ رہے اللہ کی خیال کہتے یاد ہے رانا شمشاد سے یہ نہیں ہو سکتا. مکہ مکرمہ ہمارا ایمان ہے، مدینہ ہمارا ایمان ہے. توجہ ہے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھا رہے، ایرانی نے حملہ کی، سیدنا عمر زخمی ہوئے، شہید گرے، اور عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑے، جماعت مکمل کروائی، سیدنا عمر نے اٹھایا، گھر لے آیا گیا. کچھ دیر بعد ہوش اندر آئے، دودھ اور شہد ملا کے پلایا گیا. پیٹ دے رہا ہوں، شہد تے دودھ باہر آ رہا ہے. جو ہی ویکھیا مایوس ہو گئے زندگی تو، تے فرمایا عبداللہ بیٹا جی ابا جی، فرما جاؤ امی عائشہ کو پوچھو میں حضور نال دفن ہونا چاہنا ہوں.
میں حضور دے نال آؤ چلے مصطفیٰ کے پاس میں نبی علیہ السلام دے نال دفن ہونا چاہنا جاؤ حضور کو نال دفن ہونے واسطے امی عائشہ کو اجازت لے کر کے آؤ سیدنا عبداللہ بن عمر آئے دروازہ کھٹکھٹا امی عائشہ دروازے پہ آئی کون فرمایا اماں جی عبداللہ بن عمر بن خطاب نے بھیجی ہے وہ چاہتے نے کہ میں حضور دے نال صدیق دے نال دفن ہو جاواں فرمایا میں جگہ اپنے لئی ہر بندے دی خواہش حضور نال ہر بندے دی چاہت حضور دے نال امی عائشہ فرما دے جگہ تے میرے اپنے لئی سی اپنے لئی جگہ رکھی سی لیکن میں سیدنا عمر نو اپنی ذات تے ترجیح دینی ہاں جاؤ سیدنا عمر نو میری طرف اجازت ہے حضرت عبداللہ بن عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور ہی جنے نیڑے نے آ رہے ہیں حجے قریب نہیں پہنچے دیکھیا کہ عبداللہ بن عمر آ رہے ہیں امی عائشہ کول کیسے پوچھ کے آ رہے ہوں گے سیدنا عمر نو دسیا گیا فرما من جلدی اٹھایا گیا پیچھے تکیہ لگایا گیا اٹھایا گیا دوروں ویکھ کے بیٹے نے پوچھتے ہیں بیٹے سناؤ فرما ابا جی امی عائشہ نے اجازت دے دیتی ہے سیدنا عمر فرما الحمدللہ میری زندگی دے سب تو بڑی خواہش میری پوری ہو گئی آؤ چلے حضور کے پاس یہ محبت ہے تے حضور نو ملن نو دل کردہ ہے توجہ فرمائیے دل کردہ ہے حضور نو ملن تے دل کردہ ہے ہن حضور نو دنیا اندر تسی ویکھ سکدے تو پھر دل تے کردہ ہے نا حضور نو ایک طریقہ ہے جے اللہ رحمت کر دے تے ذرا توجہ 40 دن پانی بند ہو گیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ 40 دن واسطے پانی بند کر دیتا گیا ہے مظلوم نے سیدنا عثمان مدینے اندر معصور نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ اندر معصور ہو گئے نے نماز تو روک دیتا گیا باغیہ نے رافضیہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ 40واں دن جدوں ہوئے ہے سیدنا عثمان ایویں قرآن پڑھتے روزے دی حالت اندر اکھ لگ گئی تے حضور خوابچ سیدنا عثمان دی آنکھ لگ گئی حضور خوابچ فرمایا عثمان جلدی آؤ عثمان جلدی آؤ میں محمد حوض کوثر تے توڑا انتظار کر رہا آج روزہ ساڑھا لے کرنا ہے عثمان دی آنکھ کھلی اپنی زوجہ محترمہ سیدہ نارن بلایا جلدی لے آؤ دوسرا جوڑا پاجامہ والا او میں جوڑا پانا چاہنا جے میں شہید ہو جاواں میری لاش تڑپے دے کہیں صدر نہ کھل جائے جلدی کرو میں نے حضور خواب اندر ملاقات حضور فرما دے جلدی آؤ عثمان یا اللہ سی دنیا تیرے محبوب نو نہیں ویکھ سکے اسی صحابہ کرام شرف مقام عزت لے گئے اسی نہیں ویکھ سکے دنیا اندر اللہ رحمت کر دے جی میں عثمان تے رحمت ہوئی خواب اندر مصطفیٰ دی زیارت عطا فرما دے خواب اندر یا اللہ مصطفیٰ دی زیارت نصیب فرما کی خیال ویکھنا حضور نبی علیہ السلام جنہیں خواب جو میں نے ویکھیا وہ سمجھ لوے کہ میں محمد مصطفیٰ نو ہی ویکھیا ہے خواب اندر مصطفیٰ دی زیارت دنیا اندر ہو سکتی ہے یا اللہ سنو خواب اندر محبوب دا دیدار نصیب فرما سن آج تک حضور خواب آئے کیوں نہیں توجہ ہے آج تک حضور کا خواب میں نانا میں نے ایویں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے حضور نو یاد ہی بہت کم کیا ہے حضور نو یاد کریے تے آندے نو بجیڑا دن کریے تے رات کو ہی خواب جی نظر آندہ ہے سارا دن حضور کو پڑھتے حضور کو یاد کرتے تو کبھی تو رحمت ہو جاتی دل کرتا ہے حضور نو خواب جو دعا کرو کا دلو کہ یا اللہ ہم پہ رحمت کر دے خواب اندر مصطفیٰ دی زیارت نصیب فرما علامہ احسان نذیر شہید رحمت اللہ علیہ بیان فرماندے نے توجہ فرمائی فرماندے نے میں کتاب لکھی القادیانیہ مرزائیت اور اسلام القادیانیہ عربی میں جب یہ کتاب لکھی فرماتے میں مدینے میں تھا جب یہ کتاب مکمل کر کے سویا کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صحابہ کے جرمٹ میں صحابہ اکرام دے جرمٹ اندر حضور علیہ السلام
فرماتے نے حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، ادھروں آنکھ کھل گئی تے اپنے استاد جی کول گئے تے پوچھیا استاد جی رات اندر اے منظر نظر آیا ہے؟ فرما مبارک ہوئے تھوڑی محنت اللہ نے قبول فرما لی، القادیانیہ کتاب قبول ہو گئی ہے، اللہ نے منظور فرما لی ہے، حضور دی عزت ختم نبوت دفاع واسطے تو سا عملی قدم اٹھائے اللہ نے رحمت فرما دیتی ہے۔ انشاءاللہ حضور نہ محبت اظہار کرو نا تے حضور نال محبت دا تقاضا پورا کرو، جڑا حضور علیہ السلام دی توہین گستاخی کرے او دے بارے دل اندر نفرت پیدا ہو جائے، قادیانیت دے خلاف نفرت دل اندر آ جائے، قادیانیت دا رد کرے تے اللہ رحمت فرماندا ہے۔ اللہ خواب اندر مصطفیٰ دی زیارت علامہ شہید فرماندے نے من مصطفیٰ دی خواب اندر زیارت نصیب ہوئی ہے اس خدمت اندر کہ میں مرزائیہ درد کیتا ہے، ذرا پیار نہ تسی بھی کہو کہ تاج دار ختم نبوت، اینج نہیں مسجد گونج جائے، تاج دار ختم نبوت، تاج دار ختم نبوت، تاج دار ختم نبوت۔ اجے ساڑھے کئی مسئلے پوچھ دے پھر جی مرزائیہ نہ ملنا جائز ہے، بولنا جائز ہے، اٹھنا جائز ہے، کاروبار جائز ہے، چیز لینی دینی جائز ہے، اوہ اللہ دے بندہ جی مسئلے پوچھ دے پہ ہو، تاجدار ختم نبوت۔ ہجے تسی اسے چکر جاؤ کہ مسئلے پوچھ دے علماء کو لو، مرزائیہ نال بولنا جائز ہے۔ مرزا لعین لکھدا ہے کہ میری جیب اندر ہر ویلے 200 حسین جیسا بندہ رہندا ہے۔ سیدنا حسین ابن علی کی توہین کرتا ہے، کہتا حسین لفظ پھر دو 100 بندہ ہر ویلے حسین جیسا میری جیب میں رہتا ہے۔ ایڈا بدبخت لعینات تیاندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نال صحبت کی تھی، ایڈا لعین انسان تے تسی آندے ہو جی ہجے بولنا جائے دے، اٹھنا جائے دے، کھانا جائے دے، پینا جائے دے۔ سن لو انہاں دے گھر وچ اگ لگی ہوئے پانی پانا بھی حرام ہے، تیل سٹنا جائے دے، وہ ڈگے پہ ہون ہسپتال پہنچانا حرام ہے، 112 نو فون کرنا حرام، بیمار ہو جان بیمار پرسی حرام، دکان تے چڑھا ون سودا دیونا حرام ہے، انہوں دکان تو سودا لینا حرام، انہوں اپنی دکان تے ملازم رکھنا حرام ہے، انہوں دی فیکٹری جانا حرام، انہوں دی مصنوعات استعمال کرنا حرام، ٹوٹل آلہ پمپ تجھ دے نہیں روزانہ تیل پوان ڈے ہو جی میں چاچے دا تو آٹے دا رشتہ دارہ دا گھٹیا۔ 100 باری علماء نے کہا ہے کہ یہ اس ملک ہے جنہوں نے پیغمبر کی توہین کی ہے، تم تو حضور کے لیے یہ بھی نہیں چھوڑ سکے، تم آج تک شیطان بوتل کو نہیں چھوڑ سکے، آج تک مرزائیت کی مصنوعات کو نہیں چھوڑ سکے۔ جاؤ منڈی باؤدین میں، ضلع منڈی باؤدین میں، منڈی باؤدین شہر میں جاؤ، مرزائیوں کی شوگر مل ہے، مسلمانوں کی لائنیں لگی ہوئی ہے، کام کرنے والوں کے بھی اور گنہ دینے والوں کے۔ ہمارا ایک جاننے والا ہے وہ بندہ، وہ ربے اسپتال ہے جو چناب نگر جا علاج کرایا، میں نہیں سی پتا بھائی ربے ہوں بدبخت کرایا، میں انہوں پوچھنے چلا گیا بیمار پرسی کر رہا وہ تو بیٹھا میں شاہ جی تو گل کرنی، میں علاج ربے ہو کرایا، میں کہا اچھا میں اتو آپریشن احوال وول پوائن، میں کہا پھر وہ بڑا اسپتال انہوں نے اخلاق ہی پڑا ہے، اچھا میں کہا پھر انہوں شاہ جی لوگ آتے ہیں مرزائی کافر، انہوں نے کافر والی گل ہی کوئی نہیں، میں کہا بالکل میں نے بھی سمجھے یعنی کی، میں کہا تیرے مسلمان والی کوئی نہیں، تو کافران دی خوبی بھی بیان کرنا، انہوں دی اخلاق وردات ہے، مسلمان دا اخلاق سنت، وہ تو وردات ڈالتے ہیں ظالم ہے۔ جب تو اسپتال داخل ہو چناب نگر میں اندر گیٹ کے دائیں طرف دیکھو سامنے پہلے مرزا لعین کی فوٹو لگی ہوئی، تم اتنا بھی حیا نہیں آیا، تم حضور کے لیے اپنے دل کے وال ڈلوائے ہو، مرزائیوں کے پاس حضور سے محبت کے دعوے کرتے ہو، مر جاتے تم اس سے بہتر تھا، اس سے بہتر ہے مر جانا، ہسپتال بندے مر نہیں جاتے، مرنا نہیں ہے ایک دن،
مرزائیوں کے ساتھ کوئی نرمی اسلام میں، دین میں، شریعت میں نہیں ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ نرمی ہے، یہودیوں کے ساتھ نرمی ہے، وہ اقلیت ہے، ان کو اقلیت کے حقوق حاصل ہے۔ مرزائی اقلیت نہیں ہے، یہ زندیق و مرتد ہے۔ ہم یہ انشاءاللہ قانون بنوائیں گے، انشاءاللہ وقت آنا ہے، انشاءاللہ یہ قانون بننا ہے۔ مرزائیوں کو مرتد ہم نے قرار دلوانا ہے۔ ہمارے اکابرین کو کافر قرار دلوا گئے، ہم مرتد قرار دلوائیں گے اور پھر مرتد کی سزا لگوائیں گے۔ من بدل دینہ فاقتلوہ من سب نبیت، نہیں تو آٹھ گل ہی کوئی نہیں، من سب نبیت ان یقین ہے جب تسی ان نعرہ عربی حدیث کوئی نہیں، ساری حدیث کا خلاصہ ہے نعرہ ہے من سب نبیت، نہیں ہکو باری آواز آوے انج لگے وہ باقی مرزے دے گردن دے تلوار پہ ہی لگ دی۔ من سب نبیت، نہیں انج نہیں، مجاہد انج کر دے من سب نبیت، من سب نبیت فاقتلو، این جھٹکا لگے نا وجہ میں مارا لگا جھٹکا لگا، من سب نبیت، من سب نبیت، من سب نبیت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گستاخ رسول کی صرف ایک سزا، دو باری شابت، گستاخ رسول کی صرف ایک سزا، گستاخ رسول کی صرف ایک سزا، من سب نبیان، 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 33 باری، من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان، تاجدار ختم نبوت۔ ہاں ہاتھ چوک کے بدلے کے مومن بیٹھے حضور نہ پیا، من سب نبیان، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، من سب نبیان، من سب نبیان، تاجدار ختم نبوت، حضرت مولانا مناظر اسلام سید تاجدار ختم نبوت، دو باری تاجدار ختم نبوت، دو باری یقین ہے، دو باری تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ما کان محمد، 10 ہو گئے انہوں نے میرا گلہ کھول دا جا، من ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیل وکان اللہ بکل شیء علیم۔ سن لیجئے تاجدار ختم نبوت سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ دے اندر توجہ فرمائیے، مسلمہ قذاب دے خلاف جہاد دا سلسلہ جاری ہے۔ مسلمہ قذاب ساتھ دے ساتھی آنے او دے منن والے کافرہ بیمانہ مرتدانے مہاجراب کلے نو بند کر لیا، باغ دے اندر سارے بند ہو گئے اور باغ دوں آس پاس چار دیواری ہے، گیٹ دروازہ لگے ہوئے تالا لگے ہوئے ہے، اندروں دروازہ بند کر دیتا ہے۔ جدو اندروں دروازہ بند کی دے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے میں ساتھیانو صحابہ کرام نو میں نے چکو تے چک کے منو اندر سوٹ دے ہو، میں انہاں لڑتا لڑتا یا شہید ہو جاؤں گا یا دروازہ کھولن اندر کامیاب ہو جاؤں گا۔ حضرت برا نو اٹھایا گیا رضی اللہ تعالیٰ نو تے اندر دا دوار دو تو اندر سٹیا گیا تے اندر جا کے کئی کافرہ مرتدین نال منکرین ختم نوان لڑتے لڑتے دروازے تک پہنچ گیا، دروازہ کھول دیتا ہے، اندر صحابہ داخل ہو گئے، مسلمہ تک پہنچ گئے صحابہ کرام تے حضرت صدیق نے کی فرماسی مسلمہ قذاب دے بارے، اے لشکر اسلام جاؤ مسلمہ قذاب دے خلاف جہاد کرو، انہاں دے بچیانو بھی قتل کر دینا ہے، عام کافران جہاد کریے، بچیانو قتل نہیں کیتا جانا، بڑیانو قتل نہیں کیتا جانا، جڑا نہ لڑے انہوں نہیں ماریا جانا، عورتانو کچھ نہیں کیا جانا، فصلہ دے جنورانو کچھ نہیں کیا جانا، مال نو کچھ
کچھ نہیں کیا جانا انہوں نے مال غنیمت بنا لیا جانا ہے اور عورتاں لونڈیاں بنا لیا جانا ہے جڑے قیدی آ جان غلام بنا لیا جانا ہے لیکن صدیق فرماندے نے مسلمہ کذاب دے منن والے عورتاں بھی مار دیتیاں جان بڈھے بھی مار دیتے جان بچے بھی مار دیتے جان فصلیں بھی اجاڑ دیتیاں جان مکان بھی ڈھا دیتے جان اے ایسے گندے زندگی نے منکرین ختم نبوت جنہاں کوئی حق حقوق کوئی انسانوں والے حقوق شاید داخل نہیں نہ انہاں حاصل نہیں حقوق انسانیت والے نہ ہی اقلیت والے نہ انسانیت والے ایک کوئی صدائے سن لیجئے من سب نبیان اونچی بولیے من سب نبیان من سب نبیان تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سن لیجئے جیڑا بندہ حضور نال محبت کردہ ہے وہ حضور نال ملاقات چاندہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ خواب اندر حضور دی زیارت نصیب ہوئی ہے پھر میں حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دا ذکر خیر فرمایا ہے لوگوں اس لاغرت اور محبت رسول ہے پھر تقاضے پور کیجئے پہلا تقاضا سن لیجئے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت تقاضا کیے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللہ فرماتے ہیں اسا سارے نبیوں تو وعدہ لیا ہے کہ اے میرے نبیوں جے تن میں کتاب و حکمت نبوت دے دیا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم پھر میرا آخری رسول آ جائے میرا آخری نبی آ جائے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم پھر تواڈے اوتے تقاضا کی ہے اس نبی پاک دا تقاضا کی ہے سن لو جدوں نبیوں نوں اللہ حکم دے رہا ہے پھر میری تواڈی کی حیثیت ہے رب آندا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ہر نبی تو اللہ نے میثاق لیا پختہ وعدہ لیا ہے اے میرے نبی میں تانوں کتاب و حکمت نبوت رسالت شریعت دے دیواں تہاڈی کتاب خدا جناب تہاڈی نبوت جاری ہوے تہاڈی شریعت جاری ہوے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم پھر میرا آخری نبی آخری رسول آ جائے تہاڈے اوتے تقاضا کی ہے تہاڈے اوتے ذمہ داری کی ہے تو آڈے ہوتے فریضہ کی ہے سن لیجئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ اس نبی ہوتے ایمان بھی لے آنا ہے اور اس نبی دے دین نو پھیلانا دے مدد بھی کرنی ہے سنیے تقاضا مصطفیٰ دا کی ہے ایمان برسالت دا تقاضا کی ہے محبت اور رسول دا تقاضا کی ہے وَلَتَنْصُرُنَّهُ نبی پاک دی مدد کرنی ہے اور جڑا نبی پاک دی مدد نہیں کردا اللہ دی قسم ایمان دے تقاضے پورے نہیں کر سکنا مدد صحابہ اکرام نے کیویں کیتی ہے انہوں نے کیوں انصار کیا جانا ہے انصار مدد واسطے کیا جانا ہے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانوار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم صحابہ اکرام دو اسے اندر نے ادھر مہاجرین نے ادھر انصار نے انصار نو کیوں کیا جاندہ انصار مدد دی وجہ تو والا تنصرنہ میرے اور تواڈے تے مصطفیٰ دی مدد فرض ہے وہ دین نے پھیلان اندر مدد ہے وہ دین آگے پہنچان اندر مدد ہے وہ جلسے قرآن دے ذریعے حضور دی مدد کیتی جا رہی ہے دین پھیلان اندر حضور دی مدد حضور دا نال تعاون حضور نال پیار دا تقاضا ہے محبت دا تقاضا ہے
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ فرمانا ہے جیڑا مدد نہیں کرے گا فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے فاسق لوگ نے، اے اپنی محبت دے دعوے اندر سچے نہیں جھوٹے لوگ نے جیڑا مدد نہیں کرتے مصطفیٰ نہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہ ایمان ضروری ہے، یہ مدد ضروری ہے۔ ایمان اسی لے آ چکے ہیں مدد دا تقاضا اسلام نہ آؤ سنو مدد کرنے واسطے تیار ہو جاؤ۔ پہلی مدد کیڑی ہے حضور علیہ السلام نال کہ شرک دے خاتمے لئی آئیے جم جائیے اکٹھے ہو جائیے۔ اہل حدیثو آ جاؤ وقت دی پکار تے آواز تے لبیک کہو۔ اہل حدیثو آ جاؤ خدا را اکٹھے ہو جاؤ۔ اہل حدیثو آ جاؤ ایک پلیٹ فارم تے اکٹھے ہو جاؤ۔ آؤ مل کے طریق چلائیے قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ۔ اونچی بولیے پیار نال او ذرا تقریراں جڑیاں سنیاں جے ہن تک او تقریراں ذرا بھلو آؤ تاریخ ول چلیے، آؤ جہاد ول چلیے، آؤ اسلام ول چلیے، آؤ دفاع ول چلیے، آؤ حضور ول چلیے۔ ادھروں آنکھاں بند ہوئے ادھر حضور نہ ملاقات نصیب ہو جائے، ادھر بندہ فوت ہوئے ادھر حضور انتظار فرما رہے ہون جی میں سینہ عثمان دا انتظار ہو رہا ہے، سیدنا عثمان دا جی میں انتظار ہو رہا ہے۔ اگر چاندو انجی انتظاروں میں تے آئیے حضور دی مدد لئی کھڑے ہو جائیے۔ مدد کیے فرما فَمَنْ وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تُسی مار لو نعرے جڑے مار لو۔ شہدائے اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث، علامہ احسان ظہیر رحمت اللہ علیہ، علامہ احسان ظہیر رحمت اللہ علیہ، وفی فرمان یلتانی رحمت اللہ علیہ، جانا نہیں اینن بلو رحمت اللہ علیہ، اینن بلو عبدالمتین اصغر صاحب، قاری عبدالمتین اصغر صاحب، ٹوپی والے واپس لے آؤ، نیلی ٹوپی والے این بے وفائی کریں دیا لوریہ نکلے ہیں نا۔ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ پاک فوج دے نعرہ لگے پھر جنرل باجو دے رہ گئے پچھو بھی لا دینا۔ فَمَنْ تَوَلَّى ہاں جی لا دو کوئی مطلب نہیں، میں باجوے دے نعرہ چنگا کیتے ہی جو کیتے ہی۔ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ ہو رگڑا چاڑنا توجہ۔ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ہر نبی تو اللہ پاک نے یہی یاد لیا وعدہ لیا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ سن لیے توجہ نال جوڑا جا رہا توجہ فرمائیے۔ ان میرا ذہن دماغ گلا کھول گیا، ان تھوڑا کی خیال ہے تسی پکے ہو نا ماشاءاللہ، ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو میرے تو۔ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ایک مرتے عورت جوڑا جا رہا توجہ فرمائیے۔ فقط بادشاہ ہے انہیں ویکھیا ایک عورت جا رہی ایک مرد جا رہا ہے تے انہیں عورت والے ویکھیا، عورت خوبصورت تھی، انہوں جناب عورت پسند آئی۔ انہیں اپنے وزیرہ مشیرن کیا اے جڑی عورت جا رہی ہے جڑا جوڑا جا رہا ہے جڑی نال عورت جا رہی ہے ادھر میں شادی کرنا چاہنا، ادھر میں نکاح کرنا چاہنا۔ بادشاہ نو دسیا گیا، خلیفہ نو دسیا گیا جد نال تسی نکاح کرنا چاہنے ہو جڑی عورت تو انہوں پسند آئی
عورت منکو ہے شادی شدہ دا شوہر موجود ہے انہیں کہا جوڑے نو میرے کو لے آندہ جائے جوڑے نو لے آندہ گیا کہنے لگا تیری بیوی من پسند آگئی ہے میں نکاح کرنا چاہنا انہیں کہا میری بیوی ہے تے نکاح کی میں ہو سکتا ہے تو نکاح نہیں کر سکتا انہیں کہا تو طلاق دے دے میں نکاح کر لانگا وہ آندہ میں طلاق دینی نہیں بادشاہ آندہ میں طلاق دیوانی ہے وہ آندہ میں طلاق دینی نہیں بادشاہ آندہ میں طلاق دیوانی دے طلاق انہیں کہا میں نہیں دیاں گا طلاق انہیں کہا میں زبردستی لے لانگا جبری طلاق لے لانگا جبری طلاق بادشاہ نے جبری طلاق تلوا لی جدو جبری طلاق ہو گئی نکاح دا پروگرام بنیا تو وزیرہ مشیرہ سمجھایا کہ بادشاہ جی خلیفہ جی جڑا کم تسی کرن لگے ہو یہ بہت بڑا ظلم ہے زیادتی ہے یہ ہو نہیں سکتا تے کرن تو پہلے ذرا اسلامی ٹچ دے لو توجہ ہے اینو ذرا اسلامی ماحول بنا لو مولویوں کو پوچھ لو فتویٰ لے لو کہ جبری طلاق لین تو بعد اس عورت کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں فتوے شروع ہوئے پورا ملک بادشاہ دے نال رل گیا ہے انہیں کیا جڑا فتویٰ دے گا انہوں چیف جسٹس بنا دے آنگا جڑا من فتویٰ دے گا نا بس ٹھیک ہے انہوں چیف جسٹس بنا دے فتوے وہاں ڈھونڈن وہاں دے وزیر نکلے ایک بندہ مل گیا تو جو ہے علماء ہی سمجھن گے ایک بندہ لب گیا مل گیا اس بندے نے فتویٰ دے دیتا اس مفتی نے فتویٰ دے دیتا انہوں راتی رات چیف جسٹس قاضی بنا دیتا گیا وہ قاضی بن گئے پورا ملک قاضی دے نہ رل گیا چیف جسٹس دے نہ رل گیا ایک شخص کھڑا ہو گیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ جنہوں امام مالک کیا جاندہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ چیف جسٹس بننے والے موجود سن قاضی القضات دے عہدے سنبھالنے والے موجود سن رویت ہلال کمیٹی دے چیئرمین بننے والے موجود سن کتے یاد علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرما کرتے سن جنہاں دی اکھاں ہی کمزور نے جنہاں دی اکھاں ہی کمزور نے او چن ویکھن دے چیئرمین جنہاں دی اکھاں ہی کمزور نے او چن ویکھن دے چیئرمین نے اسی کیوں نہیں بن دے میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح فرما کرنا اسی کیوں نہیں بن سکتے اس واسطے کہ اسی باطل نو حق کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے اسی قبروں تے سجدے چڑھاوے نہیں چڑھا سکتے امام مالک رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے انہاں فرمایا اے وقت حکمران سن لے جبری طلاق نہیں جبری طلاق نہیں جبری طلاق نہیں تے اس عورت نال نکاح نہیں ہونا قاضی رات رات حلف چکا ہے چیف جسٹس بن گئے مولوی بن گئے اس قاضی دا نام میں تو انہوں دسنا نہیں جنہیں پوچھنا ہوئے تقریب تو بعد باہر نکل گئے نا 100 روپیہ دے کے پوچھ لے اتنا سارا بزرگ ہے قاضی بن گئے عہدے لے گئے چیف جسٹس بن گئے امام مالک رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ دیکھو جدو دین پکارے ادھوں کھڑا ہو جویندہ ہے 1.5 لکھ دربار جتے سجدے ہوندے نے ہجے بھی تو انہوں اہل حدیث و دین نہیں پکار رہے آؤں قیامت والے دن ان اہل شرک نے جنہ تک توحید نہ پہنچی ایک قیامت والے دن گربان پکڑن گے اٹھئے قانون بنوائیے جرت نال قانون بنوائیے احتجاج نال قانون بنوائیے قانون دے تیرے اندر رہ کے قانون بنوائیے کہ قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ مجھے بولیے قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ یہ علاقہ تو میرے اونجی ناز میں آلہ یونس آزاد صاحب دے تھے تو میرے اونجی دل کردہ میں کھول کے توحید بیان کرا تو پرشانت نہیں ہو رہے بابا یونس آزاد دو شہروں کی چھوڑی بابا یونس آزاد سید حسین شاہ نقوی صاحب دو شہروں کی جوڑی یونس آزاد سید حسین نقوی صاحب حافظ صاحب عمرے تنے اللہ انہوں نے لمبی زندگی دے خیر وفیدہ واپس لے آئے قبروں کا احترام مگر ان کو
اچھی بولیے قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ، اولیاء کے احترام مگر ان سے مانگنا، انشاءاللہ قانون بنوانا ہے قبروں نو کچیا کروانا ہے، انشاءاللہ قانون بنوانا ہے قبروں نو کچیا، اچھی بولیے قبروں نو کچیا۔ من دسو بابا چھتری والے دی قبر کتھے وے؟ دسو بابا چھتری والی دی قبر جڑا ساڈا علامہ شہید فرماندے آئے بس اولاک نو بہت دھاگے انڈیا بنن جان گیا ہے تے اودے جان کیڑی لوڑ اے بابا چھتری والا جی کول پہ آئی او بابا چھتری والا کتھے کتے ہن کتے ہن کتے ہن کتے اوتھے بن گئی ہے پل جتے بابا چھتری والا تو بابا چھتری والی دی قبر پٹی گئی ہے اکھیڑی گئی ہے تے بابا جی دی قبر میں جو کچھ ہے سی وہ تابوت اندر پا کے جا شادرے اندر اور راوی اندر جا کے کسی قبرستان اندر دفنا دیتا گیا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا جے پول بنان واسطے بابے دی قبر وہ کھیڑی جا سکتی ہے تے شرک مٹان واسطے بھی کچی کیتی جا سکتی ہے، جی بولو شرک مٹان واسطے بھی قبر نو کچیاں کیتا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا آپ بزرگاں دی قبراں نو انشاءاللہ اسی کچیاں کران گے، سنت دے مطابق بناواں گے انشاءاللہ۔ میں نے بنا تو ساڑی حکومت وابیاں دی آگے قبریں ڈھا دے ہو گے، میں کہا جی کوئی بزرگاں دے گستاخ اسا کسے بزرگ دی قبر نہیں ڈھانی، انشاءاللہ ہر بزرگ دی قبر بنانی اور انشاءاللہ سنت دے مطابق کچی بنانی۔ مکان پرانے ہو جائیں تو نوے بنائے جا سکتے تو جی مسجد پرانی ہو جائے تو بزرگاں دی قبر بھی انشاءاللہ ہاں دربار انشاءاللہ اینج کر کے صاف کر کے سنت دے مطابق بنا دیں گے، کچے بنا دیں گے۔ یہ چاندے ہو شرک مٹ جائے تے اللہ سو آ جاؤ، وقت تقاضا ہے آؤ اکٹھے ہو جائیے، آؤ مل کے نکلیے، انشاءاللہ نکلیں گے، انشاءاللہ نکلیں گے۔ مرد جمعیت اہل حدیث پنجاب نے انشاءاللہ فیصلہ کیتا ہے پورے ملک دے اندر پورے پنجاب دے اندر اجلا جلسے کر کے اکو واری 1 لاکھ بندہ لے کے انشاءاللہ آنا ہے، انشاءاللہ مار روڈ تے آنا ہے تے قانون بنوا کے جانا ہے، انشاءاللہ قانون بنوا کے جانا ہے۔ یہ وہ دھرنا ہونا ہے جس دھرنے اندر جعلی زخم نہیں ہونے، یہ وہ دھرنا ہونا ہے جہدے 5-5 لفافے لے کے پیچھا نہیں جانا، یہ وہ دھرنا ہونا ہے جہدے وچ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا۔ جے آندے سن کئی مولوی آندے سن، کئی طریقہ آندیاں سن، کئی مولوی آندے سن فرانس بھی توڑا ابا بھی کٹے گا، فرانس بھی توڑا ابا بھی کٹے گا، اسی آ رہے توڑا ابا بھی کٹے گا۔ میں کہا توڑا ابا اتھے ہی بیٹھا ہے، کسے نہیں کٹیا۔ یا تے نعرہ لانا نہیں سی، نعرہ لایا تے پھر گئے جانا نہیں سی، گئے ہو تے پھر آئے کیوں؟ دسو کی لے کے آئے ہو واپس، دسو کتنے پیسے لے کے آئے ہو واپس، دسو کی طے کر کے آئے ہو، حضور دی محبت حضور دا پیار دا سودا کتنے کیتا جی؟ وزیر آباد ہو جے واپس آ گیا ہو، فرانس دا سفیر تو ڈبا بھی کٹ سی تو کو نہیں کٹیا، تو واپس آ گئے ہو، جو لے آنے ہوتے دسو، یہ کچھ نہیں لے آتے پھر چپ کیوں؟ دیکھنا جب ہم نکلیں گے انشاءاللہ کیا خیال ہے پھر؟ فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ امام مالک رحمہ اللہ کھڑے ہوں گے، ویک تاریخ آل الحدیث تھی، ویک تاریخ آل الحدیث تھی کہ میں نکلے کوئی کلے امام مالک، بڑے بڑے مولوی آئے کہنے امام مالک جی انج کرو کہ سکوت اختیار کرو، فرما سکوت بھی گناہ ہے، من را منکم منکرن فلیغیر بیدہ، ہاتھ نال بدلائیں گے تبدیلی لے آواں گے، ہاتھ نال یا زبان نال روکاں گے، زبان نال کھڑے ہو گئے امام مالک رحمہ اللہ، پکڑ لے گئے گرفتار کر لے گئے، جیلے پا دیتا گیا، جیل اندر کوڑے مارے گئے، سزا دیتی گئی، دھاڑی مبارک شہید کر دیتی گئی، موت سا مل دیتی گئی۔ جدو شہید ہوئی نا داڑھی مبارک تے چہرے ہوتے کالک مال کے تے کہنے لگے امام مالک ہون مند ہے، کہنے لگے منہ تے کالک تک یہ مال چھڑی جے تے داڑھی بھی شہید کر چھڑی جے تے پھر من لینا، پھر تسی جو آدھے وہ کر لینا۔ انہاں کہا پھر اسی کل نا تو آنو بار مدینے دی گلیاں چ کرنا ہے تے توڑی سزا ہے تو انہیں گدے ہوتے چھڑانا ہے تے داڑھی توڑی شہید ہو گئی ہے تے منہ تے توڑے تے کالک مال دیتی گئی ہے، منہ توڑا کالک کر گئے تے گدے تے چڑھا گئے، مدینے دی گلیاں تو انہیں پھرانا ہے تے تو ہاڑے کو اعلان کروانا ہے
کہ جبری طلاق جڑی ہے وہ جائز ہے تو نکاح ٹھیک ہویا ہے بادشاہ دی سوائی دے اڑی امام مالک فرمان لگے کوئی گل نہیں سویر آ لین دیو جی میں تسی کہو گا میں کر لا سویر ہو گئی جی چڑھ گئے امام مالک داڑھی شہید کروا کے گدے پر پیچھے پیچھے ہو سارے نوجوان لگے ہوئے نے پولیس دے ہرکارے سارے پیچھے نے امام مالک گدے تے سوار آدھنے بولنا ہے وعدہ کی دے بولاں گا دساں گا امام مالک رحمت اللہ علیہ چڑھے تو فرمان لگے اے مدینے والے ہو جڑا داڑھی تو پہچان دا سی وہ پہچان تے مک گئی جڑا میری شکل تو میں پہچان دا سی شکل دے ہوتے تے کالک ملی ہوئی ہے ہوتے پہچان ختم ہو گئی میں امام مالک بن انس تے میں نو جیل اندر پا کے ماریا گیا اور میں نو کیا گیا ہے کہ جبری طلاق منو کہ جائز ہے اور نکاح جائز ہے اور سن لو لاہور دے دوستو اگر امام مالک کھڑے نہ ہوتے ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کی عزت محفوظ نہ رہتی جس بادشاہ دا جی چاندہ جس جاگیر سرمایہ دار دا جی چاندہ تلوار رکھ کے گردن تے طلاق لے کے اور تو چک لیندہ امام مالک دی قربانی ہے لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّ وَلَتَنْصُرُ اللَّهِ اسلام تقاضا کر رہے ہیں میرے کو تواڈے کولوں ہن لڑائی دا وقت نہیں رہ گیا جھگڑے دا وقت نہیں رہ گیا اختلاف دا وقت نہیں رہ گیا رافضیت چھاندی جا رہی ہے فتنے برپا ہوندے جا رہے ہیں اہل حدیث اٹھن دا وقت ہے کچھ کرن دا وقت ہے ملن دا وقت ہے اگے نکلن دا وقت ہے بڑھن دا وقت ہے اور انشاءاللہ تانوں مایوس نہیں کران گے بڑھاں گے آگے جویں بڑھن دا حق ہوندا ہے شرک مٹاواں گے جویں مٹان دا حق ہوندا ہے سنت نو زندہ کران گے جویں انشاءاللہ سنت زندہ کرن دا حق ہوندا ہے جتے لکھیا ہے کیلنڈر اندر جشن میلاد النبی اوتے وفات النبی لکھوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ کی خیال ہے لکھوانا ہے لکھواواں گے انشاءاللہ تو سا کیلنڈر بدلیا اسی بھی بدلاں گے انشاءاللہ تسی بدل سکتے ہو اسی نہیں بدل سکتے جدو پاکستان بنیا سی اس وقت جشن میلاد النبی کا کیلنڈر نہیں تھا وفات النبی کا تھا تم نے بدلا ہے ہم بھی بدلوائیں گے انشاءاللہ وقت آ رہا ہے تم جس دن جلوس نکالتے ہو ہم اس دن وفات النبی کا فرسوں کا پورے ملک میں اعلان کر دیں گے ضابطہ طریقہ ہم بنا چکے ہیں انشاءاللہ ہم اس دن وفات النبی کا دن ہے غم کا دن ہے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو برسنے کا دن ہے ہم اس دن پورے ملک میں وفات النبی کانفرنسوں کا اعلان کر دیں گے ہر چوک و چوراہے پر وفات النبی کانفرنس سے ہوں گی یا تم بھی نہیں کرو گے پھر ہم بھی نہیں کریں گے اگر تم کرو گے تو پھر ہم بھی کریں گے تم اس دن جشن کیوں منوانے دے جس دن صحابہ رو رہے تھے تم نہایت کیلنڈر کو بدل دیا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ ہم بزدل ہیں یا خاموش ہیں یا چپ ہیں یہ ملک کے لیے امن کے لیے خاموشی تھی لیکن سن لو اگر تم بدعات سے باز نہیں آتے تو ہم پھر سنت کا یاد کریں گے اور سنت کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ کیا خیال ہے نکلو گے پھر قربانی دے سو چنے چنے نال لے کے بعد روٹی شوٹی کسے نہ دے بڑی ہاں اتنے دانے پیر سن 11ویں والا حلوہ دے جاندہ ہے حلوہ ایجنسیاں دے ویندیاں یک جگ کھاندے رہے ہو جڑے تو حلوے کھواندے رہے نا جڑے جی وہ پوچھا جی اتنے خرچہ کتوں آندا اس آکھیا اللہ دے رسول پاک دے جاندہ ہے اچھا جڑے ایڈے وڈے حلوے روزانہ پک دے پہن دھرنے جی کون دے گئے جڑے رسول پاک دے جاندہ ہے وہ جی میں ایک بزرگ ہے نا انہوں نے کتاب ہی لکھیا وہ جڑی دادی آئی نا ساڑی دادی اماں انہوں راتی کوئی مٹھائی دے ویندا سویرے اٹھ جائے نا دادا فوت ہو گیا تو دادی راتی کوئی مٹھائی دے وینا انہوں نے کہا انہوں نے بڑی کرامت روز راتی کو سرانے تلے مٹھائی ہو لیا ہے وہ کسی بزرگ آ کہا لب بولو بولا دے بندے وہ کون دے وینا نے کہ کرامت ہی نہ رہا ہے ساری زندگی مٹھائی دے یہ جڑا تو انہوں حلوہ لب دا رہا ہے سن پتہ ہے حلوہ تم کہاں دے جی حضور پاک دے جی حضور حلوہ دے جاتے ہیں تم کی خیال نکلیں گے انشاءاللہ ہم سے امام مالک رحمہ اللہ گدے پر سوار منہ پہ سیاہ ملی ہوئی داڑھی مبارک شہید ہوئی ہے
تے نال فرمائی جانے لوگوں سن لو میں امام مالک بن انس یہ آندے نے جبری طلاق جائز ہے میں اعلان کرنا جبری طلاق نہیں جبری طلاق نہیں کوئی اگر من منوانا ہے کوڑے کیوں مار دیو منوان لئی ایک کوڑیاں نال نہیں مننے گا جے منوانا چاہتے ہو کوئی قرآن دی آیت لے آؤ محمد مصطفیٰ دی حدیث لے آؤ قرآن پیش کرو حدیث پیش کرو انہوں کیا جد لَتُؤْمِنُ النَّبِي وَلَتَنْصُرُنَّا ساڑیاں ایک کھلڑیاں امام مالک تو زیادہ پیاریاں نہیں یہ ساڑھے جلد چمڑے امام مالک تو زیادہ قیمتی نہیں جی علامہ شہید دا ٹکڑے ہو سکتے نے تے ساڑھے جائے ہزار بندے دے ٹکڑے ہو جان تاہمی علامہ شہید دی قیمت ادا نہیں ہو سکتی پھر ساڑھی حیثیت کی آؤ نکلو میدان اندر شرک دا خاتمہ کرانگے سنت دا زندہ کرانگے انشاءاللہ منواواں گے کہ تاجدار ختم نبوت منواواں گے انشاءاللہ منواواں گے سنیے توجہ فرمائیے مولویاں نے فتوہ جاری کیتا ہے کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے قرآن کلام اللہ نہیں پورے ملک دا قانون ضابطہ بن گیا ہے وقت بادشاہ دا بھی موقفی بن گیا ہے پورے ملک اندر اکلے کھڑے ہو یا علی حدیث دے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گیا فرما قرآن مخلوق نہیں قرآن اللہ دا کلام ہے یہ اللہ دی صفت ہے اللہ دا کلام ہے مخلوق نہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو پکڑیا گیا ہے سنیے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّا مدد کنوں کیا جاننا ہے امام احمد بن حنبل گرفتار ہوں گئے جیل اندر ٹر گئے روزانہ کوڑے مارے جاندے نے کوڑے دی سزا متعین ہو گئی ہے اتنے روز کوڑے مارے جان امام احمد بن حنبل رحم اللہ زخمی نے زخمہ اس قدر نے کہ چمڑا جڑا جلدے کوڑے دے نال ہی اتر آندا ہے تے اینج کرے جیل دیا بیرکاں کو گزر دینے ایک ڈاکو ہے جدا نام ابو الہیثم ہے وہ ایک بیرک اندر بند ہے جدو امام احمد بن حنبل دا تعارف ہویا ہے جدو بھی سویرے کوڑے کھان وقت نکل دے تے ابو الہیثم کہنا اے احمد بن حنبل ڈولی نا میں ڈاکیاں تو بعد نہیں آیا میں چوریاں تے ڈاکیاں تے کوڑے کھا کے بعد نہیں آیا تسی تے آئیے دین واسطے ہو تے اللہ دے قرآن واسطے ہو عقیدے واسطے آئے ہو نظریے واسطے آئے ہو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کوڑے کھاندے کاندے آخر جدو رہائی ہوئی ہے تے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے بارے مورخین لکھیا ہے جران نے جدو زخمہ دو تے ٹانکے لائے نے اندر جناب زخمہ دے اندر جگہ خالی رہ گئی ہے دوبارہ زخم ابھر آئے اور جناب ٹانکے کھولے گئے امام مالک رحمت اللہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ دے دوبارہ زخمانو جوڑیا گیا دوبارہ ٹانکے لگائیں گے جدو رات و تحجد میں لوٹ دے سن کہ اے اللہ ابو الہیثم تے رحمت فرما دے اے اللہ ابو الہیثم تے رحمت فرما دے پوچھیا گیا بیٹے نے اے امام جی کس بندے دا ذکر کر دے ہوتے ڈاکو ہوئے فرمایا جے نہ ہوندہ احمد بن حنبل ڈول جاندہ او نہ ہوندہ ڈول جاندہ میں روزانہ حوصلہ دیندہ سی میں آنا اللہ تے رحمت کر دے جنہیں من استقامت دا درس دیتا ہے لوگوں ڈٹ جائیے لَتُؤْمِنُ النَّبِي وَلَتَنْصُرُنَّا اس وقت ڈٹن دا مقام ہے کہ صحابہ نو گالیاں دیتیاں جا رہی آنے صدیق نو کافر کیا جا رہا نعوذ باللہ سیدنا امیر معاویہ دے خلاف تحقیق دے قلم چلائے رہا جائے رہنے کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے ایمان تے باز کرنا ہے کوئی انہاں دی ذات تے باز کرنا ہے کوئی انہاں دی سیاست تے باز کرنا ہے کوئی انہاں دی ذات تے جرہ کرنا ہے سن لیجئے امیر معاویہ اہل حدیث دا ایمان دا حصہ نے امیر معاویہ مغفور صحابی نے امیر معاویہ مرحوم صحابی نے امیر معاویہ منصور صحابی نے امیر معاویہ جنت وارث نے امیر معاویہ کاتب وحی نے کاتب قرآن نے امیر معاویہ حضور دے صحابی نے امیر معاویہ خال المسلمین نے اور سن لیجئے امیر معاویہ دی شان مقام عزت درجہ ایک کو عقیدہ اہل حدیث دا نعرہ سن لیجئے کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ نہیں پیار نال کافروں پر حاویہ اللہ دی رحمت توفیق نال فیصلہ آباد ایک بستی دے اندر امیر معاویہ کی شان بیان ہوئی ایک گستاخ معاویہ اٹھیا کہنے لگا میں مطمئن نہیں میں کہا تو کیویں مطمئن ہونا آدھا میں دلائل دیو میں دلائل دے اندر ہے دلائل تو بعد
کہنے لگا میرا حجے بھی دل مطمئن نہیں ہویا، مبالغہ کر سکتے ہو معاویہ کے ایمان پر؟ میں کہا جی کر سکنا۔ آندھا ڈیٹ دیو، کدو آندے ہو پھر مبالغہ کر دو۔ میں کہ ہونے شروع، آندھا ڈیٹ دے دو کوئی پھر تاریخ، میں کہ نہیں ہونے اسی وقت۔ جن کی آندے ہو، میں کہ امیر معاویہ جنتی، امیر معاویہ جنتی ہے، میرا ایمان ہے۔ وہ کہنے لگا جس جنت معاویہ نے جانا ہے اس جنت میں جانا ہی نہیں۔ میں کہ یا اللہ اسی طرح فرما دے، جی میں کہتا وہیں فرما دے۔ آندھا میرے نزدیک امیر معاویہ جنتی نہیں، میں کہ میرے نزدیک جنتی۔ یعنی پھر دعا کرو جڑا جھوٹا ہوئے وہ سچے دی زندگی اندر مر جائے۔ میں کہ دعا ہو گئی، تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرنا۔ انہیں بھی دعا کی تھی، میں بھی دعا کی تھی، یا اللہ میرا کیتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نے، اے آندہ ہے جنتی نہیں، جڑا دعا جو سچا ہے، یا اللہ اس نو ادھی زندگی اندر جھوٹے نو موت دے دے، جھوٹے نو موت آ جائے سچے دی زندگی اندر۔ کہنے لگی دعا ہو گئی، میں کہ تم بھی بد دعا کر لے۔ انہیں بھی بد دعا کی تھی، میں بھی دعا کی تھی، انہیں بھی اپنے واسطے دعا کی تھی، میں بھی دعا کی تھی۔ میں کہا بستی والو سن لو، انہیں تو میرا مبالغہ قائم ہو گیا ہے، جدو یہ مر جائے تو من دس دے آجے۔ میں کہا من دس دے آجے جدو یہ مر جائے۔ رات واپس آ رہے من ساتھی کہہ رہے سن ہوتے گئی ہے دعا۔ میں کہا سن لو، اے بندہ اگر 5000 سال بھی نہ مرے تو میں نے موت نہیں آ سکتی، میں نے بھی ادنال ہی جینا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ چند مہینے پہلے اچانک اسی بستی جو فون آیا، کہنے کہ شاہ جی مبارک ہوئے۔ میں کی ہویا ہے؟ یعنی گستاخ معاویہ مر گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان امیر معاویہ حضرت علامہ سید سبطین تکبیر۔ آج بھی ایران تو لے کے پاکستان تک، پاکستان تو لے کے ایران تک کوئی رافضی یا کوئی سنی نما رافضی جس دے دل وچ امیر معاویہ دی محبت نہیں، پیار نہیں، عقیدت نہیں، صحابی رسول تے جنتی نہیں مندا، وہ میرا مبالغہ کرن واسطے تیار ہوئے تے میں ہنے تیار ہوں۔ اللہ دی قسم ہے، وہ دی زندگی اندر، میری زندگی اندر انہوں موت نہ آوے تے او سچا، تے جب میری زندگی اندر او ہلاک ہو جائے، مر جائے، تے پھر امیر معاویہ دے ایمان اندر کوئی شک نہیں۔ نعرہ تکبیر، صداقت مسلک اہل حدیث، صداقت مسلک اہل حدیث، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، مشرکوں پہ حاویہ۔ معاویہ ایک ستارے دا نام ہے، رات دے 2-2:30 بجے دی رات تاجو دوے لوے اسمان دیکھ ستارہ چڑھ دائے، انہوں معاویہ آندن جدوں ستارہ چڑھ دائے اس ویلے زمین ہوتے رہن والے جتنے کتے ہوتے نے اسمان الموں کر کے بوکنا شروع کر دیں دینے، جنہوں کتے بوکن انہوں معاویہ کیا جاندہ ہے۔ معاویہ اسمان دا ستارہ ہے، معاویہ حضور دا پیارہ ہے، معاویہ جنت دوارے سے، معاویہ مومنوں کا ماموں ہے، امیر معاویہ پیغمبر کا سالہ ہے، امیر معاویہ سیدہ ام حبیبہ ام المومنین کا بھائی ہے، امیر معاویہ کے لیے حضور نے دعائیں فرمائی ہیں، امیر معاویہ کے جنتیوں دی بشارت حضور نے عطا فرمائی ہے۔ میں کیوں نہ کہوں کافروں پر حاویہ، اچھی کہو کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ۔ انشاءاللہ قانون بنوائیں گے، صحابہ کے گستاخ کو الٹا لٹکوائیں گے، انشاءاللہ قانون بنوائیں گے، ناموس صحابہ بل منظور کروائیں گے، گستاخ اصحاب رسول کو انشاءاللہ سزا دلوائیں گے، قانون بنوائیں گے، گستاخان صحابہ کو سزا، اونچی بولیے قانون بنوائیں گے، گستاخ صحابہ کو سزا، اونچی بولیے گستاخ صحابہ کو سزا دلوائیں گے، ملک میں امن لائیں گے، گستاخ صحابہ کو سزا دلوائیں گے، صحابہ اکرام کے گستاخوں کے لیے قانون انشاءاللہ بنوائیں گے، صحابہ سارے جنتی ہیں، ہر صحابی نبی، اونچی بولیے ہر صحابی نبی، اونچی بولیے ہر صحابی نبی، اونچی آواز آئے ہر
ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی کل وعد اللہ الحسنہ، ہر صحابی کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، ایمان بھی لاؤ گے مدد بھی کرو گے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ ابن مریم آسمان تے زندہ نے قرب قیامت، زمین تے نہیں آن گے قیامت نہیں آئے گی، جدو زمین تے آن گے حضور نے فرمایا نماز فجر دا وقت ہوئے گا، اذان فجر ہو چکی ہوئے گی، اقامت دا وقت ہوئے گا، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، جو ہی مسجد میں آئیں گے اندر داخل ہوں گے، سید رمادی مسجد اندر موجود ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم نو ویکھ کے کہیں گے تعال صلی لنا، اے عیسیٰ ابن مریم آگے تشریف لائیے، جماعت کروائیے، نماز دا وقت ہے۔ عیسیٰ ابن مریم فرمان گے اے مادی میں آج امام بن کے نہیں آیا، میں تے محمد غلام بن کے آیا ہوں، اور عیسیٰ ابن مریم آکے دجال نو قتل کرنگے، حضرت عیسیٰ ابن مریم آکے یہودیاں نو قتل کرنگے، عیسائیاں نو قتل کرنگے، عیسائیت یہودیت مٹ جائے گی، مذہب مٹ جائیں گے، یہودی نہیں رہے گا، عیسائی نہیں رہے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، صرف ایمان ہی نہیں لانا، مدد بھی کرنی ہے، ایمان دا تقاضا ہے مدد کرنا، ایمان تقاضا کرتا ہے حضور دی مدد کرنا، حضور دے دین دا دفاع واسطے کھڑا ہونا، میری اور تواڈی ذمہ داری حدیثو اگر چاہندے ہو کہ توحید دا نفاذ ہو جائے، اگر چاہندے ہو ختم نبوت دے عقیدہ نفاذ ہو جائے، اگر چاہندے ہو صحابہ کرام کی ناموس کا دفاع ہو جائے، آؤ پھر ایک پلیٹ فارم پہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، اور انشاءاللہ ہم یہ قانون بنوائیں گے، اور انشاءاللہ تمہاری عزتوں کی رکھوالی کریں گے، ہم قانون بنانے لگے ہیں، پیش کرنے لگے ہیں انشاءاللہ اسمبلی میں، اگلے سیشن جو اسمبلی کا جناب آگے جو انتخابات کے بعد اسمبلی آ رہی ہے، اس میں یہ چیزیں ہم طے کر چکے کہ ہم اس وقت تک حمایت نہیں کریں گے، اس وقت تک ساتھ نہیں دیں گے جب تک یہ قانون منظور نہیں کروائے جائیں گے، لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، گھر سے بھاگنے والی بچیوں کے جب تک عدالتوں میں نکاح ہوتے رہیں گے، قتل و غارت کا سلسلہ چلتا رہے گا، زنا بدکاری کے راہیں کھلی رہے گی، اگر انہیں بند کرنا چاہتے ہو قانون بنانا پڑے گا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، فقہ حنفی کے قانون کو توڑنا پڑے گا، حدیث کے قانون لانا پڑے گا، لا نکاح الا بولی، اگر عزتوں کی رکھوالی چاہتے ہو، اپنی پگڑی اور دستار کی غیرت کی اور نشان کی حفاظت چاہتے ہو، مسلک اہل حدیث کو اپنانا پڑے گا، اور یہ قانون لانا پڑے گا کہ ولی کی اجازت کے بغیر بولو نکاح نہیں ہوتا، گھر سے بھاگنے والی بچی کا نکاح نہیں ہوتا، اگر چاہتے ہو کہ اس ملک میں ہر قبر کچی ہو، اگر چاہتے ہو مرزائیہ مسلمانوں کے مرزائی ہونے پر پابندی ہو اور مرزائیوں کو مرتد تسلیم کروایا جائے، اگر تم چاہتے ہو ناموس صحابہ بالپاس کروایا جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اس ملک میں تمہاری عزت غیرت کی رکھوالی کے لیے یہ قانون بنوائے کہ مفرور بچیوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، اگر چاہتے ہو ہر محکمے میں ہر ادارے میں مسجد اہل حدیث بھی موجود ہو اور مسجد اہل حدیث کے لیے خطیب بھی ہر ادارے میں موجود ہو، تو پھر آئیے ساتھ چلیے نکلیے، ہم انشاءاللہ یہ باتیں منوائیں گے اور مسلک کو غالب انشاءاللہ کروائیں گے۔ مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان امیر معاویہ، شان امیر معاویہ، پنجاب پولیس، کہہ دے کہ آدمی کو برباد ہوتے ہیں، پنجاب پولیس والے بھی، کونے واسے بھی لانے بولو، پنجاب پولیس، تھانہ بلوانپورہ انتظامیہ، تھانہ بلوانپورہ انتظامیہ، سید سلطان شاہ بغوی صاحب کی خیال ہے کرنا چاہتے ہو یہ سارے کام؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کریں گے کام یہ سارے انشاءاللہ، کروائیں گے انشاءاللہ کام جیسے کروانے کا حق ہے،
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کی عملی تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ حضور کے دین کے دفاع کے لیے ہم کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو جماعت نے آواز دی تو آؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، پھر کبھی اکٹھے ہوئے تو تفصیلی بات ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔